अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर, आज मैं आपको मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ। तो आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। एक रोज़ मैं तैयार होकर थाने पहुँचा तो पता चला कि दो आदमी किसी की मौत की इतला लेकर आए हैं। मैंने मज़कूरा अफराद को फ़ौरन अपने कमरे में बुला लिया। इनमें एक जवान और दूसरा अधेड़ उम्र था। जवान का नाम आरिफ और अधेड़ उम्र का नाम यूसुफ मालूम हुआ। मैंने रस्मी अलग सलग के बाद इन्हें बैठने के लिए कहा, फिर सवालिया नज़रों से इनकी तरफ देखते हुए पूछा, आप लोग इसी इलाके के रहने वाले हो या कहीं और से आए हो? जनाब, हम सूरत नगर से आए हैं, अधेड़ उम्र यूसुफ ने जवाब दिया। सूरत नगर नामी गांव मेरे थाने से 3 मील के फासले पर जुनूबी सिमत में वाक़ था और ये कि इसका शुमार मेरे थाने की हुदूद ही में होता था। मैंने बारी बारी दोनों के चेहरों का जायज़ा लिया और इस्तफसार किया। मुझे पता चला है कि तुम लोग किसी के इंतकाल की खबर लेकर आए हो। जी हाँ, इस बार भी यूसुफ ही ने अस्पात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। मलंग बाबा फौत हो गए हैं। मलंग बाबा? मैंने चौंकते हुए कहा, ये कौन है और इसकी मौत का थाने से क्या ताल्लुक? जनाब, मलंग बाबा हमारे गांव से बाहर पीपल के दरख्त के नीचे बैठे रहते थे, आरिफ ने बताया। ये बहुत पहुंचे हुए बाबा थे। गांव वाले इनकी बड़ी इज्जत और एहतराम करते थे। वो बिल्कुल खामोश रहते थे। आज तक किसी ने इन्हें बात करते हुए नहीं देखा। जो भी इनके पास किसी भी हाजत के लिए जाता, वो चुपचाप उसके लिए दुआ कर देते थे। वो लम्हे भर के तवक्कुफ के बाद फिर बोला, मलंग बाबा अल्लाह के बहुत करीब थे। इनकी अक्सर दुआएं कबूल हो जाती थीं। चौधरी साहब भी इन्हें बहुत मानते थे। कौन चौधरी साहब? आरिफ के खामोश होते ही मैंने पूछ लिया। चौधरी वहीद साहब, यह हमारे गांव के चौधरी साहब हैं। मैंने कहा, ठीक है, आप लोगों ने मलंग बाबा की जो खुसूसियात बयान की हैं, मैं मानता हूँ कि वो इतने ही बरगुज़ीदा और पहुँचे हुए होंगे, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि किसी मलंग बाबा की मौत से थाने का क्या ताल्लुक निकलता है भई? मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली और फिर कहा, सीधी सी बात है, अगर आपके गांव का कोई बुजुर्ग बाबा फौत हो गया है तो इसे ऐन इस्लामी तरीके से कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दें। इस वाक़ये की थाने में बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराने की क्या ज़रूरत है? पहले गांव वालों का यही ख्याल था कि मलंग बाबा को इज्जत और एहतराम के साथ दफना देते हैं। कब्रिस्तान में इनके मज़ार के लिए एक मखसूस हिस्से के बारे में भी फैसला कर लिया गया था। यूसुफ ने गहरी संजीदगी से बताया। लेकिन फिर वो बोलते बोलते अचानक खामोश हुआ तो मैंने तेज़ लहजे में पूछा, लेकिन क्या? चौधरी साहब भी मलंग बाबा को देखने आए थे, यूसुफ ने ठहरे हुए अंदाज में बताया। मलंग बाबा की लाश को देखते ही वो तशवीश में मुब्तला हो गए। उन्होंने खुलकर तो कोई बात नहीं की, बस इतना ही कहा कि हम जाकर थाने से पुलिस को बुला लाएं। पुलिस के मुआयने के बगैर मलंग बाबा को दफन करना ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि चौधरी वहीद ने मलंग बाबा की लाश में कोई ख़ास बात देख ली है, मैंने सनसनाते हुए अंदाज में कहा। लगता तो यही है थानेदार साहब, लेकिन चौधरी साहब ने कोई वाज़ेह बात नहीं की, आरिफ ने गंभीर लहजे में कहा। हम तो हुक्म के बंदे हैं जनाब। चौधरी साहब के हुक्म पर आपके पास आ गए हैं, अब जो आपकी मर्जी। चौधरी वहीद ने जब इतनी चाहत से पुलिस को याद किया है तो तुम लोगों के साथ जाना तो पड़ेगा, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। तुम लोग सूरत नगर से यहाँ तक कैसे आए हो? हम घोड़ों पर सवार होकर आए हैं जी, यूसुफ ने जवाब दिया। घोड़ों पर? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। इसका मतलब है कि तुम लोगों के पास अलग अलग घोड़ा है? जी हाँ, आरिफ ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए बताया। हम दोनों के पास अपना अपना घोड़ा है। इस वक्त मेरा जहन बड़ी तेज़ रफ्तारी से सोच रहा था। मैंने इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तुम लोग बाहर बरामदे में जाकर बैठो, हम 10 मिनट बाद निकल रहे हैं। उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल किया और कमरे से निकलकर बरामदे की तरफ बढ़ गए। मैंने कांस्टेबल उमरदीन को आवाज़ देकर अपने कमरे में बुला लिया और पूछा, महर फिरोज़ ड्यूटी पर आ गया है? महर फिरोज़? मेरे थाने में एएसआई थाना कांस्टेबल ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। नहीं जनाब, महर साहब तो अभी तक नहीं आए। ठीक है, तुम हवलदार मक्खन शाह को मेरे पास भेजो,
मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। कांस्टेबल गया और थोड़ी देर के बाद मक्खन शाह मेरे सामने मौजूद था। मैंने हवलदार से कहा, मुझे फौरी तौर पर सूरत नगर जाना है। पता नहीं वापसी कब तक हो। मेहर फिरोज भी अभी थाने नहीं पहुंचा। तुम्हें पूरी तरह चौकस रहना है। मैं थाने और यहाँ के मामला तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। आप थाने की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं मलिक साहब, मक्खन शाह ने बड़े एतमाद से कहा। वैसे भी मेहर फिरोज आने ही वाला है। हम मिलजुल कर यहाँ के मामला संभाल लेंगे। शाबाश, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद है। मैंने तारीफी नज़र से मक्खन शाह को देखा, फिर इससे पूछा, सूरत नगर तक जाने के लिए सवारी का क्या बंदोबस्त हो सकता है? आप टांगे में जाना चाहेंगे या एक घोड़े से काम चल जाएगा? मक्खन शाह ने सवालिया नज़र से मुझे देखा और बताया, बाहर टांगा मौजूद है लेकिन कोचवान नहीं। इसके अलावा एक सेहतमंद घोड़ा अलग से खड़ा है। टांगा ही मुनासिब रहेगा। मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। कोचवान के फराइज कांस्टेबल उमरदीन अदा कर देगा। हवलदार मक्खन शाह ने इस बात में गर्दन हिलाई और मज़कूरा इंतजामात के लिए रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद मैं और कांस्टेबल उमरदीन टांगे पर सवार होकर यूसुफ और आरिफ की रहनुमाई में सूरत नगर की सिमत रवां तवां थे। मौजा सूरत नगर, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मेरे थाने से लगभग 3 मील जुनूब में वाक़ था और वहां तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी नहर को अबूर करना था। मज़कूरा नहर की चौड़ाई 15 फीट के करीब थी और ये सूरत नगर के पहलू में मशरिक़ से मगरिब की जानिब बहती थी। सूरत नगर की कुल आबादी कमोबेश 1000 नफूस पर मुश्तमिल थी। वहाँ एक अंदाजे के मुताबिक 250 घर आबाद थे। नहर के किनारे से सूरत नगर का फासला तकरीबन 450 गज था। आसानी के लिए इस फासले को 1/4 मील समझ लें या 2 फर्लांग। हमने नहर का पुल अबूर किया और यूसुफ एंड कंपनी की मईयत में चाय बकुआ पर पहुंच गए। पीपल के दरख्त के नीचे लगभग 2 दर्जन अफराद जमा थे, जिनमें औरतों, मर्दों और बच्चों की मिली जुली सूरतें दिखाई देती थीं। इससे मलक बाबा की हर दिल अजीज़ी का इजहार होता था। वो लोग एक दायरे की शक्ल में चाय बकुआ पर मौजूद थे। पुलिस की आमद पर वो इधर उधर हो गए। बल्फाज़े दीगर उन्होंने लाश तक हमारी रसाई के लिए रास्ता छोड़ दिया। मैंने कांस्टेबल उमरदीन के हमरा चाय बकुआ की सिमत कदम बढ़ा दिए। यूसुफ और आरिफ भी हमारे अक़ब में थे। यूसुफ ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, थानेदार साहब, आप मलक बाबा की लाश का मुआयना करें, मैं चौधरी साहब को बुलाता हूँ। उन्होंने कहा था कि पुलिस जैसे ही मौके पर पहुँचे इन्हें ज़रूर बताया जाए। ठीक है, तुम जाओ, मैंने सपाट आवाज़ में कहा और पीपल के दरख्त के नीचे पहुँच गया। वो खासा फैला हुआ और सायेदार दरख्त था। पीपल की छाँव अमूमन घनेरी नहीं होती, लेकिन अजीम फैलाव के बायस इसकी छाँव में काफ़ी गहराई और गहराई पैदा हो गई थी। किसी अकीदतमंद ने मलक बाबा की जसद खाकी के ऊपर एक धुली हुई चादर डाल दी थी। मैंने वो चादर हटाई और बैठकर मलक बाबा की लाश का बारीक बीनी से मुआयना करने लगा। मलक बाबा की दाढ़ी और सर के बाल बेतरतीब बड़े हुए थे। उसने सब्ज रंग का एक ढीला ढाला चोला जेब तन कर रखा था। पाँव में जूता नाम की कोई शय नजर नहीं आ रही थी। गले में बड़े मोतियों की एक माला भी मौजूद थी। ये मन के बिल्कुल स्याह थे। सर के बालों ने उसके चेहरे के बेशतर हिस्से को ढांप रखा था। मैंने छड़ी की मदद से मस्कूरा बालों को हटाया तो चौंक उठा। इसके बंद होठों के पास से दाढ़ी के बाल बड़े चिपचिपे और अजीब से हो रहे थे। होठों के किनारे पर भी मुझे बड़ी सुर्खी नजर आई। ये सुर्खी खून के सिवा और किसी चीज़ की नहीं हो सकती थी। इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि मलक बाबा के मुंह से खून निकलकर इसकी दाढ़ी तक पहुंचा था। मैं गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया। ये एक गैर मामूली बात थी। मैंने मलक बाबा के होठों को खोलकर देखा तो इस अंदाजे की 101% तस्दीक हो गई कि मज़कूरा खून मलक बाबा के अंदर ही से खारिज हुआ था। ऐसा अमूमन इसी सूरत में होता है जब इंसान के मैदे में कोई सरीउल असर जहर पहुंच जाए। इन सनसनीखेज लम्हात में मेरे जहन में इस संगीन सवाल ने सर उठाया, क्या इस मलक बाबा को किसी ने जहर देकर हलाक किया है?
تب مجھے احساس ہوا کہ چودھری وحید اللہ نے ملنگ بابا کو چپ چاپ دفن کیوں نہیں کرنے دیا تھا۔ چودھری کے ذہن میں بھی یقیناً ملنگ بابا کے قتل کے حوالے ہی سے کوئی خطرناک سوال ابھرا ہوگا، اور وہ تو ملنگ کا عقیدت مند بھی تھا، لہٰذا اس نے پولیس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اپنے 2 بندے یوسف اور عارف میری جانب دوڑا دیے تھے۔ ملنگ بابا کا رنگ گورا اور صحت اطمینان بخش تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے یا پڑا گہری نیند سو رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں ملنگ بابا کی موت و حیات کے حوالے سے تذبذب پیدا ہوا، لیکن پھر میں نے اس کشمکش کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا، کیونکہ اس کے سینے میں سانس کی آمد و رفت کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اس کی نبض ٹٹول کر اور آنکھیں کھول کر بھی باریک بینی سے معائنہ کیا۔ ہر طرف یہی تاثر ابھرتا تھا کہ زندگی سے روٹ کر بہت دور جا چکی ہے۔ ایک بات اور میرے لیے الجھن کا باعث تھی کہ اس کی عمر زیادہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ 25-26 سے زیادہ کا نہیں تھا، جبکہ اس طرح کے ملنگ وغیرہ 40 سے اوپر کے ہوتے ہیں۔ میں نے ملنگ بابا کے چہرے کو دوبارہ چادر سے ڈھکا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر جائے وقوع کے گرد و نواح کا جائزہ لینے لگا۔ صورت نگر نامی وہ گاؤں میرے تھانے کے جنوب میں 3 میل کے فاصلے پر نہر کی دوسری جانب واقع تھا۔ گاؤں کی آبادی سے کوئی 100-125 گز مغرب کی طرف چلیں تو وہ پیپل کا درخت آ جاتا تھا، جس کے نیچے اس وقت میں کھڑا تھا۔ پیپل کے پیڑ سے صرف 20 گز کی دوری پر مغرب ہی کی سمت میں ایک کنواں واقع تھا، جو بیری والا کھوہ کے نام سے موسوم تھا۔ اس نام کی وجہ تسمیہ بیری کا وہ درخت تھا جو کنویں کے پہلو میں استادہ تھا۔ یہ ایک جاری کنواں تھا جہاں سے گاؤں کی عورتیں اور لڑکیاں پینے کا پانی بھرا کرتی تھیں۔ اس کنویں کے قریب ہی ایک کچا کمرہ بھی بنا ہوا تھا، جس کا دروازہ وغیرہ نہیں تھا۔ کمرے کی حالت سے لگتا تھا کہ وہ کسی کے استعمال میں نہیں۔ پتہ نہیں وہ کمرہ کب اور کس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ مذکورہ کمرے سے آگے سرسبز اور لہلہاتے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، جو تا حد نگاہ کسی سبز قالین کے مانند پھیل کر بچھا ہوا نظر آتا تھا۔ اسی طرح صورت نگر کے شمال، جنوب اور مشرق میں بھی کھیت ہی کھیت دکھائی دیتے تھے۔ اس گاؤں کی فضا بڑی خوشگوار تھی۔ ان دنوں ویسے بھی بھادوں کا مہینہ چل رہا تھا۔ ساون اور بھادوں برسات کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور ان بادلوں کے مون اور مزاج سے یہی لگتا تھا کہ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ میں نے موسم کی نزاکت کو ذہن میں رکھتے ہوئے جلدی جلدی موقع کی کارروائی کو نمٹانا شروع کر دیا۔ ملنگ بابا کی لاش کا میں تفصیلی معائنہ کر چکا تھا۔ جائے وقوع کا نقشہ وغیرہ تیار کرنے کے بعد میں وہاں موجود افراد کے بیانات قلم بند کرنے لگا۔ 20 منٹ کی اس کوشش میں مجھے کام کی کسی بات تک رسائی حاصل نہ ہو سکی۔ گاؤں سے تعلق رکھنے والے تقریباً سب ہی لوگ ملنگ بابا سے بڑی گہری عقیدت رکھتے تھے، اور کوئی اس کی موت یا قتل کے حوالے سے کسی قسم کی قیاس آرائی کرنے کو تیار نظر نہیں آتا تھا۔ ملنگ بابا سے ایسی انسیت اور عقیدت کے باوجود بھی حیرت انگیز طور پر کسی کو اس کا نام معلوم نہیں تھا، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ ایک ملی جلی رائے کے مطابق کوئی 6-7 ماہ پہلے وہ صورت نگر میں نمودار ہوا تھا، اور پھر وہ پیپل کے درخت کے نیچے ڈیرا جما کر بیٹھ گیا تھا۔ ملنگ بابا کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی پتہ چلی کہ وہ ہر وقت چپ چاپ رہا کرتا تھا۔ کانسٹیبل عمر الدین بھی میرے ساتھ موقع کی کارروائی میں مصروف رہا تھا۔ میں نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، عمر الدین، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس ملنگ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دینا چاہیے۔ اس کی موت بہرحال طبعی نہیں ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، عمر الدین نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن ان دونوں کا کیا کرنا ہے؟ کن دونوں کا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ وہ یوسف اور عارف، عمر الدین وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں ان 2 بندوں کی بات کر رہا ہوں جناب، جو چودھری صاحب کو بلانے گئے ہیں۔ اوہ! میں متاسفانہ انداز میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔
کام کی مصروفیت میں وہ دونوں اطلاع کنندگان میرے ذہن سے اتر گئے تھے۔ میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، پتہ نہیں یہ دونوں کہاں رہ گئے ہیں، اب تک تو انہیں آ جانا چاہیے تھا۔ اسی لمحے ایک آواز میری سماعت سے ٹکرائی، لو جی، وہ دونوں آ گئے۔ میں نے یہ تازہ ترین اطلاع فراہم کرنے والے کی سمت دیکھا، وہ ایک جانب اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اپنی نگاہ کو اسی طرف دوڑایا تو وہ دونوں مجھے نظر آ گئے، لیکن ان کے ہمراہ کوئی چودھری بودھری دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، یہ تو خالی ہاتھ ہی واپس آ گئے، پتہ نہیں چودھری وحید اللہ کو کیوں ان کے ساتھ نہیں آیا، کیوں نظر نہیں آ رہا۔ چند لمحات کے بعد یوسف اور عارف میرے سامنے تھے۔ میں نے چودھری کے حوالے سے سوال کیا تو یوسف نے بتایا، چودھری صاحب کی طبیعت کل رات سے ٹھیک نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ ادھر سے فارغ ہو جائیں تو حویلی میں جا کر ان سے ملاقات کر لیں۔ یوسف کی فراہم کردہ اطلاع نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا، چودھری صاحب کی طبیعت رات سے خراب ہے تو وہ سب ملک بابا کی لاش کو معائنہ کرنے کے لیے کیسے آ گئے تھے، اور کیوں کہا کہ جب پولیس موقع پر پہنچے تو انہیں بلا لیا جائے۔ آپ کی الجھن اپنی جگہ درست ہے جناب، یوسف ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بدستور گہری سنجیدگی سے بولا، اس بات میں کچھ غلط نہیں کہ چودھری صاحب کی طبیعت کل رات سے، خصوصاً پچھلی رات سے ٹھیک نہیں ہے۔ صبح جب انہیں ملک بابا کے بارے میں پتہ چلا تو وہ عقیدت میں بے اختیار یہاں چلے آئے تھے، پھر ملک بابا کی لاش کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ہمیں آپ کی طرف بھیج دیا، اور یہ بھی سچ ہے کہ آپ کے استقبال کے لیے یہاں بھی آنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اچانک ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، اس لیے آپ کو حویلی میں بلایا ہے۔ میں نے پوری توجہ سے یوسف کی بات سنی، پھر کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عمر دین، تم اسی ٹانگے میں ملک بابا کی لاش کو اسپتال لے جاؤ، میں چودھری صاحب سے ملنے حویلی جا رہا ہوں، اسپتال سے سیدھا تم تھانے آ جانا۔ ٹھیک ہے جناب، جو حکم آپ کا، عمر دین نے فرما برداری سے کہا۔ میں نے عارف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بھی عمر دین کے ساتھ جاؤ گے، لاش کو اسپتال تک پہنچانے میں تم اس کی مدد کرو گے۔ عارف نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ایک عمر رسیدہ بڈھے بابے نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار جی، کیا ملک بابا کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج رہے ہیں؟ ظاہر ہے بزرگوں، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ ملک بابا تو بہت پہنچے ہوئے نیک انسان تھے، بابے نے درخواست آمیز انداز میں کہا، میری مانیں تو اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کرائیں، اس چیر پھاڑ سے آپ سمیت ہم سب گناہ گار ہوں گے۔ گناہ اور ثواب اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں اور کوئی ان کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا بزرگوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن آپ کے یہ ملک بابا طبعی موت نہیں مرے، میرے اندازے کے مطابق ملک جی کو زہر دیا گیا ہے۔ زہر؟ بڈھا بابا چونکے ہوئے لہجے میں بولا، ملک بابا کو زہر بھلا کون دے سکتا ہے؟ سورت نگر کا تو بچہ بچہ ان سے محبت کرتا ہے، آپ کو وہ بولتے بولتے رکا اور ایک افسردہ سی سانس خارج کی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ کے چودھری صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ ملک بابا کی موت طبعی نہیں ہو سکتی، اسی لیے انہوں نے تدفین رکوا کر پولیس کارروائی کرانے کا حکم دیا تھا۔ ہم چودھری وحید کے بلانے پر ہی یہاں آئے ہیں، اگر یہ معمول کی موت ہوتی تو ہماری بھلا کیا ضرورت تھی؟ اور جہاں تک ملک بابا کے لیے لوگوں کی عقیدت کا سوال ہے تو میں نے لمحاتی توقف کر کے پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا نام کیا ہے بابا جی؟ کرم دین، بڈھے بابے نے جواب دیا، گاؤں کے لوگ مجھے کرمو چاچا کہتے ہیں۔ چاچا کرمو، میں نے اس بڈھے بابے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جہاں تک لوگوں کی عقیدت کا سوال ہے تو یہ بات آپ بھی مانیں گے کہ جہاں 10 افراد کسی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ نفرت کرنے والا بھی موجود ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ایسا ہوتا ہے جناب۔ میں نے تو 10 میں سے 1 کی بات کی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور سورت نگر کی آبادی تو لگ بھگ 1000 ہے، اگر محتاط اندازہ قائم کریں تو 1000 میں سے 100 افراد ایسے نکل آئیں گے
जो मलक बाबा को नापसंद करते होंगे। इनमें से बच्चों और बूढ़े बाबू को हटा दिया जाए तो फिर भी मलक बाबा को नापसंद करने वालों की तादाद 50 से कम नहीं हो सकती। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें करमू चाचा। वो लाजवाब सा होकर मुझे देखने लगा। मैंने मलक बाबा की लाश को कांस्टेबल उमर 3 की निगरानी में सरकारी अस्पताल भिजवाया और खुद यूसुफ के साथ चौधरी वहीदुल्ला की हवेली की जानिब चल पड़ा। चौधरी वहीदुल्ला की उम्र का अंदाज़ा मैंने 50 और 55 के दरमियान कायम किया। वो खासे मुतासिर कुन टीडोल का मालिक था। उसने बड़ी पुरकशिश मोटी ताज़ी मूछें रख छोड़ी थीं। मुख्तलिफ खिदमतगारों की रहनुमाई में मुझे चौधरी साहब के पास उसके बेडरूम में पहुंचा दिया गया। वो इस वक्त बेड पर नीम तराज था। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो उठकर बैठ गया और बड़े पुरतपाक अंदाज में मिला। मैं इसके बेड के करीब रखी हुई एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने पूछा, क्या हो गया चौधरी साहब? आपकी तबीयत अचानक कैसे ख़राब हो गई? बस जनाब, मेरा दिल कमज़ोर हो गया है। वो नकाहत भरे अंदाज में बोला, कल सुबह ही से तबीयत ठीक नहीं, रात को मामला ज़्यादा बिगड़ गया था। हकीम साहब कोई 2 घंटे तक इधर मेरे पास ही बैठे रहे थे। दिल का मर्ज बड़े चौधरी साहब यानी मेरे अब्बा जी चौधरी हमीदुल्ला को भी था और इसी दिल की बेवफाई ने इनकी जान ली थी। पता नहीं अपनी बारी कब आती है। चौधरी साहब, मायूसी को दानिशमंद लोग बड़े गुनाहों में शुमार करते हैं। मैंने इसकी दिलजोई करते हुए कहा, आप हिम्मत ना हारें, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे मलिक साहब। वो गहरी संजीदगी से मेरी जानिब देखते हुए बोला। मैंने पूछा, चौधरी साहब, जब आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बल्कि ख़राब है, तो फिर आप आज सुबह मलक बाबा की लाश को देखने जाए वकुआ पर क्यों पहुंच गए थे? बस जी, मैं बेख्तियार हो गया था, वो जज्बाती लहजे में बोला। जैसे ही मुझे पता चला कि मलक बाबा का इंतकाल हो गया है, मैं अपनी बीमारी को भूलकर उधर पीपल के दरख्त के नीचे पहुंच गया। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मैं मलक बाबा का कितना एहतराम करता था। बोलते बोलते वो खोसा गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये बात मैं जान चुका हूँ कि आप मलक बाबा से बड़ी अकीदत रखते थे। मलक बाबा मेरे लिए किसी बड़े बुजुर्ग की तरह थे। वो गुलूगीर आवाज़ में बोला, बिल्कुल एक बाप की तरह। उन्होंने मुझ पर बड़ा करम किया है, बल्कि इनका एक एहसान ऐसा है जिसे मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकूँगा। वो बहुत ही पहुँचे हुए और अल्लाह से करीब थे। मुझे कुरैत ने उकसाया और मैं पूछे बिना न रह सका, ऐसा कौन सा एहसान है चौधरी साहब? जवाब देने से पहले चौधरी वहीद ने चौंक कर मेरे अकब में देखा और तहकमाना अंदाज में कहा, हाँ ले आओ मंजूर है। मेरा रूए सुखन चौधरी की जानिब था, जबकि पुश्त बेडरूम के दाखिली दरवाजे की तरफ। मुझे ये समझने में ज़रा दिक्कत महसूस न हुई कि उसने मेरे पीछे खड़े किसी मंसूर को मुखातिब किया था। मैंने पलटकर अपने अकब में देखा तो एक मुलाजिम सूरत शख्स नाश्ते से लदी फंदी एक ट्रे उठाए दिखाई दिया। आइंदा 2 मिनट के अंदर इस मंसूरे ने मेरे सामने एक मेज़ रखकर इस ट्रे को सजा दिया। इसी लम्हे चौधरी ने मंसूर को वापस जाने का इशारा कर दिया। वो अल्लाह का बंदा और चौधरी का मुलाजिम उल्टे कदमों बेडरूम से निकल गया। चौधरी ने अशियाए खुर्दनोश के ऊपर से कपड़ा हटाया और मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, बिस्मिल्लाह करें जनाब। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी चौधरी साहब? मैंने वसी और इश्तहा अंगेज़ खानों से सजे दस्तरखान का जायज़ा लेते हुए कहा, मैंने बड़ा टाइट नाश्ता कर रखा है। मलिक साहब, आपने टाइट नाश्ता किया है या ढीला ढाला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जनाब। वो मेरे लिए खाने का सामान प्लेट में मुंतकिल करते हुए बोला, आपसे दुआ सलाम और जान पहचान तो काफ़ी अरसे से है, लेकिन आज पहली मर्तबा आप मेरे करीब खाने पर तशरीफ़ लाए हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप कुछ खाए पिए बिना ही चले जाएं? हाजित तो नहीं है चौधरी साहब, मैंने खाने की प्लेट की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन आप जितनी मोहब्बत से इसरार कर रहे हैं, मैं इनकार नहीं कर सकूँगा। ये आप मेरी इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं मलिक साहब, वो तशक्कुर आमेज़ अंदाज में बोला। मैंने कहा, आप भी लेना। मैं अब लेने के काबिल कहाँ रहा हूँ जनाब, वो हसरत भरे लहजे में बोला। हकीम साहब ने मुर्गी और मुर्गन ग़िज़ाओं पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है।
آج کل سب کچھ پرے سے چل رہا ہے۔ چودھری وحید اللہ کے محبت سے معمور اصرار کو دیکھتے ہوئے ضرورت نہ ہونے کے باوجود بھی میں نے بسم اللہ کر دی۔ اس دوران میں ہمارے درمیان ہلکی پھلکی بات چیت بھی جاری تھی۔ میں نے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، ملک بابا کی موت پر آپ نے پولیس کو بلانے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ میں اطلاع ملنے پر جب صبح بابا کو دیکھنے گیا تو مجھے ان کے ہونٹوں پر خون نظر آیا تھا جو ان کی داڑھی کے بالوں کو بھی بھگو رہا تھا۔ وہ ایک تکیے سے ٹیک لگانے کے بعد گہری سنجیدگی سے بولا، اس سے مجھے شک ہوا اور میں نے بابا کی تدفین کے انتظامات رکوا کر 2 بندے آپ کی طرف دوڑا دیے۔ میں آپ کے بندوں کی اطلاع پر ہی پہنچا ہوں چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، ملک بابا کی لاش کو دیکھ کر آپ کو کس قسم کا شک ہوا تھا؟ میں سمجھتا ہوں، وہ کچھ سوچ انداز میں بولا، ملک بابا کی موت قدرتی نہیں اور ہونٹوں سے نکلنے والا خون کوئی اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ میرے خیال میں کسی ظالم انسان نے کوئی زہریلی شے کھلا کر ملک بابا کو ہلاک کیا ہے۔ میرا ذہن بھی کچھ اسی انداز میں سوچ رہا ہے چودھری صاحب، میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ زہر کھانے کے باعث عموماً ایسی موت واقع ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے ملک جی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دیا ہے۔ 1 آدھ دن میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تو یہ بتائے گی نا کہ ملک جی کی موت طبعی ہوئی ہے یا نہیں، یا انہیں زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعی انہیں کسی سازش کے تحت قتل کیا گیا ہے تو پھر یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ان کا قاتل کون ہے؟ یہ پتہ چلانا کہ ملک بابا کو کس نے قتل کیا ہے، یہ میری ذمہ داری بنتی ہے چودھری صاحب، میں نے پراعتماد انداز میں کہا، اور میں یہ ذمہ داری آپ کے تعاون اور مدد سے پوری کروں گا۔ میں بھلا اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، چودھری صاحب، آپ خواہ پریشان نہ ہوں، میں جانتا ہوں آپ کو دل کی تکلیف ہے، میں آپ سے دوڑنے بھاگنے کا کام ہرگز نہیں لوں گا۔ پھر وہ قدرے سنبھلے ہوئے انداز میں بولا، پھر میں آپ کی مدد کیسے کروں گا؟ درست معلومات فراہم کر کے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ پوچھنے لگا، مثلاً کس قسم کی معلومات ملک صاحب؟ آپ ملک بابا کے سب سے بڑے عقیدت مند تھے نہیں جناب، ہیں کہیں۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، ملک بابا کی موت کا جتنا دکھ مجھے ہوا ہے اتنا کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ آپ یقین جانیں کہ مجھے پکا یقین ہے چودھری صاحب، میں نے اس کے ادھورے جملے کے جواب میں کہا، میں ملک بابا سے آپ کی جذباتی وابستگی کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب، اور اسی لیے میں 10 بندوں سے پوچھنے کے بجائے صرف آپ ہی سے سوال جواب کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں ملک بابا کو آپ سے زیادہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے پوچھا، خیر سے اپنے ملک بابا کا نام کیا تھا؟ نام؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، ان کا نام تو کسی کو بھی معلوم نہیں، سب انہیں ملک بابا یا صرف ملک جی کہا کرتے تھے۔ چودھری صاحب، اور کسی کو ملک بابا کا نام معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو تو پتا ہونا چاہیے تھا، میں نے کھانے پینے کی اشیاء سے انصاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ ملک بابا سے بہت قریب تھے، آپ کی لا علمی مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ بات دراصل یہ ہے جناب کہ میں نے ان سے کبھی نام پوچھنے کی جرات ہی نہیں کی تھی، وہ وضاحتی انداز میں بولا، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی۔ کیا وجہ تھی چودھری صاحب؟ میں نے پوچھ تاچھ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے بتایا، ملک بابا ہر وقت خاموش رہتے تھے، کسی نے انہیں کبھی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس خیال سے ان کا نام پوچھنے کی ہمت نہیں کی کہ وہ بولتے تو ہیں نہیں، میرے سوال پر وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، ویسے بھی ان کا نام جان کر میں کیا کرتا؟ وہ اشاروں کی زبان میں مجھ سے گفتگو کر لیا کرتے تھے اور ضرورت پڑنے پر میری روحانی مدد کر دیا کرتے تھے، میں بس اسی میں خوش تھا۔ آپ کی طرح اور بھی کوئی شخص ملک بابا کے نام سے واقف نہیں؟ میں نے کھانے کے حوالے سے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ ملک بابا آیا کہاں سے تھا؟
और इसने पीपल के दरख्त के नीचे डेरा क्यों लगा लिया था? इस गांव में से ऐसी क्या खास बात नजर आई कि इसके कदम आगे नहीं बढ़े? औरों की बात छोड़ें चौधरी साहब, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए कहा, आप तो मलक बाबा के बहुत करीब थे, आपको ये सारी बातें या इनमें से ज़्यादातर का पता होना चाहिए ना? आप यकीन करें मलिक साहब, ये तो मुझे भी मालूम नहीं कि मलक बाबा सूरत नगर आने से पहले रहते कहाँ थे। वो बेबसी से बोला, अलबत्ता इतना ज़रूर जानता हूँ कि इन्हें यहाँ आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। मेरे ख्याल में वो इसी साल फागन में आए थे। मलक बाबा फागन में यहाँ आया था और आजकल भादों का आगाज़ है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इसका मतलब है कि मलक बाबा को सूरत नगर में आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, यही कोई 5-6 माह। देसी महीना फागन उर्फ फग्गन माह फरवरी के वस्त से शुरू हो जाता है और इन दिनों भादों का पहला हफ्ता था, यानी कि माह अगस्त की 19 या 20 तारीख। चौधरी ने मेरे कयास के जवाब में सर को अस्बाती जुम्बिश दी और बोला, जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतना अरसा ही हुआ था। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया, ये ठीक है चौधरी साहब कि इंसान बगैर बातचीत किए तो जिंदा रह सकता है, लेकिन वो खाना पीना तो बहरहाल नहीं छोड़ सकता ना। मलक बाबा के खाने पीने का क्या बंदोबस्त था इस पीपल के नीचे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। मैं अगर चाहता तो मलक बाबा को अपनी हवेली में बड़े आराम से रख सकता था। वो इस शान और मर्तबे वाले थे कि इन्हें सर आंखों पर बिठाकर खिदमत करना चाहिए थी। मेरी दिली ख्वाहिश भी यही थी, लेकिन इब्तिदा में जब मैंने ऐसा करना चाहा तो मलक बाबा ने इशारों की ज़बान में मुझे इस काम से रोक दिया और वो इस बात पर मुसिर रहे कि पीपल के नीचे ही वो आराम से हैं। मैंने जिद नहीं की और चौधरी साहब, इसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं बोल उठा, मैं मलक बाबा के खाने पीने के बारे में पूछ रहा था। जी हाँ, जी हाँ, वो जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं आपको वही तो बताने वाला था। तो बताएं फिर। वो बोला, ये ठीक है कि मैं मलक बाबा के बहुत करीब था, इनसे मुझे गहरी अकीदत थी, लेकिन मैं ये भी तो देख रहा था कि गांव के दूसरे लोग भी इनके दीवाने थे। मलक बाबा ने सबको कुछ ना कुछ दिया ही था, किसी से भी कोई तकाजा नहीं किया। गांव के सभी जवान मलक बाबा की खिदमत को एक सादत समझते थे, लिहाजा इस सूरत हाल में मैंने एक फ़ैसला किया और अपने इस फैसले से गांव वालों को आगाह भी कर दिया। वो सांस दुरुस्त करने के लिए थमा तो मैंने पूछ लिया, कैसा फैसला चौधरी साहब? मैंने सब पर वाज़ेह कर दिया कि रात का खाना मलक बाबा मेरे यहाँ से खाएंगे, मतलब ये कि मलक बाबा के लिए रात का खाना मेरी हवेली से जाएगा। वो वजाहत करते हुए बोला, बाकी सुबह और दोपहर में जो भी इनकी खिदमत खातिर करना चाहे मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मलक बाबा कोई मेरी ज़ाती जायदाद की तरह तो थे नहीं, गांव वालों का भी इन पर इतना ही हक था जितना कि मेरा। मैं मलक बाबा के लिए इनकी मोहब्बत और अकीदत को समझता था जनाब। तो मलक बाबा के खाने पीने का बंदोबस्त इस तरह हो रहा था। चौधरी के खामोश होने पर मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, तो मलक बाबा के लिए रात का खाना बाकायदगी के साथ आपकी हवेली से जाया करता था? जी हाँ, बिल्कुल, वो पहलू बदलते हुए नकाहत आमेज लेकिन अटल लहजे में बोला। इस वक्त मेरा जहन एक ख़ास ज़ाविये पर बड़ी तेज़ रफ्तारी से दौड़ रहा था। मैंने गहरी संजीदगी से इस्तफसार किया, चौधरी साहब, मलक बाबा तक रात का खाना कौन पहुँचाया करता था? इनके लिए मेरा एक मुलाजिम खाना लेकर जाता था, चौधरी ने बताया। क्या रोज़ाना एक ही मुलाजिम ये ड्यूटी देता था या कोई भी बंदा चला जाया करता था? इस काम के लिए मेरा एक ही मुलाजिम मखसूस था जनाब, चौधरी ने जवाब दिया। इस बंदे का नाम रमज़ान उर्फ रमज़ू है। रमज़ू मेरे भरोसे का आदमी है मलिक साहब। बात ख़त्म करके चौधरी वहीदुल्ला ने ऐसी नज़र से मुझे देखा जैसे इसने मेरी मखसूस सोच पढ़ ली हो। इसकी आंखों में भी यही सवाल था कि क्या मैं इसी हवाले से शक कर रहा हूँ। मैंने चौधरी की तसल्ली के लिए तस्दीकी अंदाज में कहा, आप यकीनन समझ गए होंगे कि मैं किस अंदाज में सोच रहा हूँ। जी हाँ, आपका अंदाज समझ में आ रहा है। उस बात में सर हिलाते हुए बोला, आपको रमज़ू पर शक हो रहा है ना? इस शक की एक ठोस वजह है ना चौधरी साहब, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ये तो आप भी मान रहे हैं कि मलक बाबा की मौत तबई अंदाज में नहीं हुई,
اسی لیے آپ نے 2 بندے میری جانب دوڑائے تھے۔ میں آپ کے اس دور اندیشانہ اقدام کی دل سے قدر کرتا ہوں چودھری صاحب۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا۔ ملنگ بابا کے ہونٹوں پر موجود خون بزبان خاموشی یہ کہانی سناتا ہے کہ انہیں زہریلی شے کھلا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ زہر رات کے کھانے میں موجود ہوگا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ کے سوچنے کا انداز بالکل درست ہے ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا، لیکن میں یہاں آپ سے تھوڑا اختلاف کروں گا۔ کیسا اختلاف چودھری صاحب؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بتانے لگا، میری حویلی سے ملنگ بابا کے لیے رات کا جو کھانا بھیجا جاتا تھا وہ سورج غروب ہونے سے پہلے رمزو ان تک پہنچا دیا کرتا تھا، یعنی اندھیرا ہونے سے قبل۔ تو میں نے متذبذب انداز میں پوچھا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، کہ اگر بالفرض محال ملنگ بابا کی موت میری حویلی سے جانے والے کھانے سے واقع ہوئی ہے تو ان کی موت کا وقت رات کے پہلے حصے کا ہونا چاہیے، جبکہ ان کے ہونٹوں پر پائے جانے والے خون کی حالت سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی موت رات کے آخری حصے میں ہوئی ہوگی۔ آپ نے ان کی لاش کا تفصیلی معائنہ کیا ہے؟ یہ بات تو آپ بھی تسلیم کریں گے جناب۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور گھمبیر انداز میں کہا، موت کا بالکل درست وقت تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے سامنے آ جائے گا چودھری صاحب، لیکن میرا اندازہ بھی یہی ہے کہ ملنگ بابا کی موت نصف شب کے بعد کسی وقت واقع ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے مکمل اتفاق کرتے ہیں؟ وہ قدرے خوش ہوتے ہوئے بولا۔ مکمل نہیں جناب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کسی حد تک۔ کسی حد تک؟ اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میں اس حوالے سے آپ کا ہم خیال ضرور ہوں کہ ملنگ بابا کی موت رات کے آخری حصے میں واقع ہوئی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی موت آپ کی حویلی سے جانے والے کھانے سے نہیں ہوئی۔ یہ بھی تو ممکن ہے ملنگ بابا نے کھانا لے کر اپنے پاس رکھ لیا ہو اور رات کو دیر سے کسی وقت کھایا ہو۔ یہ ممکن نہیں ملک صاحب، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، کیا ممکن نہیں ہے؟ میرے سوال کے جواب میں اس نے الٹا مجھ سے پوچھ لیا، کیا آپ کو جائے وقوع سے کھانے پینے کا کوئی برتن وغیرہ ملا ہے؟ نہیں، میں نے متعجب نظر سے اسے دیکھا۔ کھانے کے برتنوں کا میرے سوال سے کیا تعلق؟ بڑا گہرا تعلق ہے ملک صاحب، وہ پراسرار لہجے میں بولا۔ ملنگ بابا کی ایک خاص عادت تھی، جو بھی ان کے لیے کھانا لے کر جاتا وہ اسے وہیں رکنے کا اشارہ کرتے تھے، پھر اسی وقت جتنا کھانا ہوتا تھا وہ کھا کر برتن واپس کر دیا کرتے تھے۔ کسی کا برتن بھانڈا اپنے پاس رکھنا انہیں پسند نہیں تھا، اس لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، ایک گہری سانس خارج کی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ ملنگ بابا نے میری حویلی سے جانے والا کھانا سر شامی کھا لیا تھا۔ رمزو اس وقت تک ملنگ بابا کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا جب تک انہوں نے کھانا ختم کرنے کے بعد دعا نہیں کی۔ دعا؟ میں نے سوالیہ نظر سے چودھری وحید اللہ کی طرف دیکھا۔ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، کھانے کے اختتام پر ملنگ بابا اس شخص کے حق میں دعا کرتے تھے جو ان کے لیے کھانا لے کر آیا ہو یا جس نے وہ کھانا بھجوایا ہو۔ گزشتہ رات بھی یہی ہوا تھا۔ جب رمزو کھانے والے برتن لے کر حویلی پہنچا تو اس وقت تک اندھیرا بھی پوری طرح نہیں پھیلا تھا۔ میں نے رمزو سے بڑی کڑی پوچھ گچھ کی ہے جناب، وہ میرے بھروسے کا آدمی ہے، اس نے کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ملنگ بابا کی موت کی الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے میں بڑی معاون ثابت ہوگی، اور اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اسے کس قسم کے زہر سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی کھل کر سامنے آ جائے گی کہ وہ زہر کب اس کے معدے میں اترا تھا۔ بہرحال، میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ٹٹولنے والی نظر سے چودھری وحید اللہ کو دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، آپ کوئی خاص بات سوچ رہے ہیں ملک صاحب؟ ہاں، میں نے سر کو اسباتی جنبش دینے کے بعد کہا، آپ نے تو رمضان اور رمزو سے کڑی پوچھ گچھ کر لی ہے، سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ میں بھی اس کا ایک چھوٹا سا انٹرویو کر لوں۔ ضرور ضرور، وہ تائیدی انداز میں بولا، لیکن اس کام کے لیے آپ کو کل تک انتظار کرنا پڑے گا۔ کل تک انتظار؟ کیوں؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے جناب، چودھری نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا،
रमज़ू को आज मैंने अहमदाबाद भेजा है, इसकी वापसी कल दोपहर तक होगी। अहमदाबाद नामी वो छोटा सा गांव सूरत नगर से कोई 10 मील दूर मशरक़ी सिमत में वाक़ था। ये मौज़ा भी मेरे थाने की हदूद ही में आता था। मैं पूछे बिना न रह सका, चौधरी साहब खैरियत तो है ना? रमज़ू को सुबह सुबह आपने अहमदाबाद क्यों रवाना कर दिया? इधर में मेरी छोटी बहन ब्याही हुई है, वो वजाहत करते हुए बोला। मैंने रमज़ू को अपनी बहन ज़ुबैदा बेगम के पास भेजा है। ज़ुबैदा और उसके शौहर चौधरी दिलदार के लिए मैंने चंद तोहफ़े भेजे हैं। फ़िक्र वाली कोई बात नहीं जनाब, इधर सब अमन व अमान है। आप कहते हैं फ़िक्र वाली कोई बात नहीं, तो मैं वाकई बेफ़िक्र हो जाता हूँ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। लेकिन यहाँ सूरत नगर में चूँकि खैरियत नहीं, इसलिए मुझे आपका भरपूर ताउन दरकार है। जनाब, रमज़ू जैसे ही अहमदाबाद से वापस आएगा, मैं इसे सीधा आपके पास थाने भेज दूंगा। वो ठहरे हुए लहजे में बोला। कोई और खिदमत हो तो हुक्म करें। चौधरी साहब, मलंग बाबा की मौत के हवाले से आपके इल्म में कोई छोटी से छोटी बात भी आ जाए तो आप फ़ौरन मुझे बताएंगे। बेशक जनाब, वो मजबूत अंदाज में बोला। मलंग बाबा की मौत का जितना दुख मुझे है और किसी को नहीं हो सकता। मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश यही है कि इनका कातिल जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में हो। इसीलिए उसने लम्हाती तवक्कुफ करके एक थकी हुई सांस ली और फिर इजाफा करते हुए बोला, इसीलिए मैंने मलंग बाबा की फौरी तदफीन रोककर आपको तफ्तीश के लिए यहाँ बुलाया है। मैं इनके कातिल को कैफर किरदार तक पहुँचता देखना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, मैंने सिद्के दिल से कहा और उठकर खड़ा हो गया। असल कहानी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही खुलना थी, लेकिन एक बात के लिए मैं बड़ा पुरयकीन था कि मलंग बाबा की मौत किसी जहरीली शय के इस्तेमाल से वाक़ हुई थी। होठों के गोशे में पाए जाने वाले खून के अलावा मलंग के चेहरे की रंगत भी इसी जानिब इशारा करती थी। चौधरी वहीद का भी यही ख्याल था कि मलंग बाबा की मौत तबई नहीं, जभी इसने पुलिस को बुलवाया था। लेकिन अब जहन में सबसे खतरनाक सवाल ये उभर रहा था कि मलंग बाबा की जान का दुश्मन था कौन? ऐसा शख्स कौन था जिसने जहर देकर मलंग को मौत के घाट उतारा हो? ये सवाल इसलिए भी जहनी उलझन और तशवीश का बाइस था कि वहाँ मलंग बाबा का कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता था। मैंने जिन जिन लोगों से इस सिलसिले में पूछगछ की थी, इनके बयानात के मुताबिक सूरत नगर का हर पीरो जवां मलंग बाबा की बड़ी इज्जत करता था और इससे गहरी अकीदत रखता था, मगर मैं किसी भी कीमत पर इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि मलंग बाबा को जहर देकर हलाक किया गया था। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि मलंग बाबा का कातिल सूरत नगर में मौजूद था और ये बात भी तय थी कि कातिल मलंग बाबा से शदीद नफरत करता होगा। मुझे सूरत नगर के अंदर ही से कातिल को तलाश करना था। मोहब्बत और नफरत इस कायनात के बड़े ताकतवर जज्बे हैं। ये अगर शिद्दत इख्तियार कर जाएं तो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। मोहब्बत अगर ज़िंदगी देती है तो नफरत जान लेने में किसी पसो पेश से काम नहीं लेती। ये ठीक है कि सूरत नगर में मलंग को चाहने वालों, इससे मोहब्बत करने वालों की कोई कमी नहीं थी। इसके साथ ही ये हकीकत भी सामने आ रही थी कि इन्हीं अकीदतमंदों के दरमियान किसी को मलंग से शदीद तरीन नफरत भी थी। ऐसी शदीद नफरत कि इसने मलंग की जान ले ली थी। इंसान जब किसी मसले पर सोचना शुरू करता है तो नई नई राहें खुलकर सामने आने लगती हैं। इन लम्हात में मैं भी मलंग मर्डर केस पर बड़ी संजीदगी से गौर कर रहा था। मेरा जहन किसी मामूली से मामूली बात को भी नज़रअंदाज करने को तैयार नहीं था। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह थी कि मलंग बाबा के जिस्म में उतरने वाला जहर खाने के ज़रिए इसके मैदे तक पहुंचा था, यानी इसका जो कोई भी दुश्मन था, इसी की जानिब से मलंग के लिए खाना गया होगा। इस नुक्ते से आपो आप ध्यान चौधरी वहीदुल्ला की तरफ चला जाता था। मलंग बाबा के लिए रात का खाना इसी की हवेली से जाता था और उसके बाद मलंग बाबा सुबह तक कुछ नहीं खाता था। लेकिन इस नुक्ते पर गौर करते हुए जहन उलझ कर रह जाता था। दिमाग में ये सोच आती थी कि अगर मलंग की हलाकत में चौधरी वहीदुल्ला किसी भी तौर पर मुलविस है तो फिर इसने पुलिस को बुलाने और मलंग की मौत की तफ्तीश कराने का खतरा क्यों फैलाया? वो सीधा सीधा मलंग को नॉर्मल अंदाज में दफन हो जाने देता। इस तरह इसका जुर्म बड़ी आसानी से छुप सकता था।
لیکن ایسا اس نے کیا نہیں تھا، بلکہ اس معاملے کی چھان بین کے لیے پولیس کو بلوا لیا تھا۔ میری طرح اسے بھی یقین تھا کہ ملنگ بابا کی موت طبعی انداز میں واقع نہیں ہوئی۔ میں نے چودھری سے ملاقات کے دوران میں گھما پھرا کر تقریباً ہر زاویے سے سوال کیے تھے، اور اس کے نتیجے میں میری ذاتی رائے یہ تھی کہ چودھری وحید اللہ ملنگ بابا کے قتل میں کسی بھی طور پر ملوث نہیں تھا۔ میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ یہ چودھری وحید سے ملاقات کے دوران میں نے اس سے ان برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا تھا جن میں گزشتہ رات ملنگ بابا کو کھانا دیا گیا تھا۔ میں ان برتنوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوانا چاہتا تھا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ حویلی کی ملازمائیں رات کو سونے سے پہلے تمام برتن بھانڈے دھو دیا کرتی تھیں۔ اب نمبر آتا تھا رمضان عرف رمضو کا۔ رمضو کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ روزانہ رات کا کھانا ملنگ بابا تک پہنچایا کرتا تھا۔ اس بات کے امکانات بہرحال تھے کہ ملنگ بابا کا کھانا حویلی سے صاف، شفاف اور انتہائی صحت افزا چلا ہو، لیکن راستے میں رمضو نے اسے کسی خاص مقصد کے تحت زہریلا بنا دیا ہو۔ اگر ایسا ہی تھا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ رمضو اپنے دل میں ملنگ کے لیے گہرا عناد رکھتا تھا۔ اس عناد کا سبب کیا تھا، یہ تو رمضو کا انٹرویو کرنے کے بعد ہی معلوم کیا جا سکتا تھا، اور اس رمضو کا انٹرویو کل دوپہر کے بعد ہی کیا جا سکتا تھا، کیونکہ چودھری وحید نے رمضو کی ایمن آباد سے واپسی کے بارے میں یہی بتایا تھا۔ قاتل کے حوالے سے اس کیس کا تیسرا پہلو یہ تھا کہ ملنگ بابا کی جان لینے کا تعلق چودھری کی حویلی سے نہ ہو، بلکہ وہ گاؤں کا کوئی اور باسی ہو، لیکن اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ڈھونڈی جا سکتی تھی کہ نامعلوم قاتل کے پاس ملنگ بابا کو قتل کرنے کا کوئی حتمی جواز رہا ہوگا۔ اسی سوچ بچار کے دوران میں میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ مجھے جائے وقوع سے گاؤں تک کا کھرا اٹھانا چاہیے۔ اس طرح تفتیش کے دائرے کو بآسانی محدود کیا جا سکتا تھا۔ میں اس کھرے کی مدد سے یہ جاننے میں کامیاب ہو جاتا کہ گزشتہ روز گاؤں کے اندر سے پیپل کے درخت تک اور پیپل کے درخت سے گاؤں تک کون کون گیا تھا۔ یہ اتنا آسان کام تو نہیں تھا جیسا کہ بیان کرنے سے محسوس ہوتا ہے، لیکن فوری طور پر اس کا سہارا لینے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کھرے کے خیال کے ساتھ ہی کانسٹیبل عمر دین کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اسپتال سے لوٹا تھا۔ میں نے جائے وقوع سے عمر دین کو لاش کے ساتھ سرکاری اسپتال بھیج دیا تھا۔ عمر دین میرے سامنے آ کر بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، ہمارے پاس ایک کھوجی ہے نا، مبارک حسین، وہ اس وقت کہاں مل سکتا ہے؟ چاچا مبارک تو اپنے گھر ہی میں ہوگا جناب، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ کوئی کام ہو تو میں ابھی اسے بلا لیتا ہوں۔ کام تو ہے عمر دین، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تمہاری ترنت جواب سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تمہیں مبارک حسین کو بلانے سے زیادہ خوشی اپنے گھر والوں سے ملنے کی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ کہہ تو بالکل درست رہے ہیں، یہ تو قدرتی بات ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مرشد آباد جاؤں اور اپنے بیوی بچوں سے نہ ملوں؟ ویسے وہاں جانے کا اصل مقصد چاچا مبارک کو بلا کر لانا ہی ہوگا۔ موضع مرشد آباد میرے تھانے سے لگ بھگ 2.5 میل کے فاصلے پر جنوبی سمت میں واقع تھا، یعنی نہر کے کنارے سے کوئی آدھا میل دور، لیکن یہ تھانے سے نہر کی طرف جانے والے رستے سے تھوڑا سا ہٹ کر تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ مرشد آباد میں کانسٹیبل عمر دین کا گھر تھا اور کھوجی بابا مبارک حسین کی رہائش بھی وہیں پر تھی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے عمر دین سے کہا، تو ٹھیک ہے، تم فوراً مرشد آباد روانہ ہو جاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے کھوجی کو اپنے ساتھ لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ آپ یقیناً ملنگ بابا کے سلسلے میں کھرا وغیرہ نکلوانا چاہتے ہیں؟ وہ سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے عمر دین، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل دن میں خصوصاً دوپہر سے شام تک گاؤں کے اندر سے ملنگ بابا تک کون کون آیا تھا؟ یہ بات تو تمہارے علم میں آ چکی ہے نا کہ ملنگ بابا کی موت قطعاً طبعی نہیں، تم جائے وقوع کے معائنے کے دوران میں میرے ساتھ ہی تھے۔ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، ملنگ بابا کی لاش سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، باقی حقیقت پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی کھل کر سامنے آئے گی۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے چودھری وحید اللہ سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا اور آخر میں کہا،
अब तो तुम अच्छी तरह समझ गए होगे कि मैं खोजी मुबारक को बुलाकर खुराक क्यों उठवाना चाहता हूँ। जी हाँ, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। फिर उठकर खड़े होते हुए कहा, मैं अभी जाता हूँ जनाब, और अगर अल्लाह ने चाहा तो घंटे 2 घंटे बाद मैं चाचा मुबारक को अपने साथ लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। मैंने इसे जाने की इजाज़त दे दी। उमरती ने घंटे 2 घंटे बाद वापसी की बात की थी, लेकिन इसे मेरे कमरे से रुखसत हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे कि वो दोबारा मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा लटका हुआ था। क्या हुआ उमरतीन? मैंने इसकी हालत के पेश नज़र पूछ लिया। वो मायूसी भरे लहजे में बोला, मलिक साहब, मुर्शिदाबाद जाने का अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। क्यों? अब कोई फ़ायदा क्यों नहीं रहा? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इसकी बात सुनकर चौंक उठा। ऐसा क्या हो गया है उमरदीन? जनाब, बाहर बारिश हो रही है, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला। ओ मेरे खुदाया, बेसाख्ता मेरी ज़बान से निकला। उमरदीन का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। बारिश हो जाने के सबब तमाम का तमाम खुरा सफाई धरती से नेस्त व नाबूद हो जाना था। फिर किसी खोजी को बुलाने का कोई जवाज़ था और न ही खुरा वगैरह उठाने से कोई फ़ायदा हासिल होने वाला था। भादों का महीना ऐसा ही सितम ज़रीब होता है, कुछ पता ही नहीं चलता किस लम्हे आसमान रोना शुरू कर दे। इधर धूप उधर बारिश और थोड़ी ही देर के बाद सब साफ। उमरदीन की मायूसी मेरी समझ में आई तो मैंने इससे कहा, आओ बैठो, अब वाकई कुछ नहीं हो सकता। हमारे दरमियान मलक बाबा की मौत के हवाले से गुफ्तगू होने लगी। सावन और भादों की बरसात का जिक्र आया तो मेरे जहन में एक अछूता सवाल उभरा। मुझे इस बात पर हैरत भी हुई कि मैंने पहले इस अंदाज में क्यों नहीं सोचा। मैंने अपने सामने बैठे कांस्टेबल की आंखों में देखते हुए सवाल किया, उमरदीन, क्या तुम्हारे इल्म में ये बात थी कि सूरत नगर में पीपल के दरख्त के नीचे कोई मलक बाबा पिछले 6 माह से धरना दिए बैठा है? जी हाँ, उसने उस बात में गर्दन हिलाई। मुझे मलक बाबा की मौजूदगी के बारे में खबर थी। मेरी मालूमात के मुताबिक वो फरवरी के महीने में वहाँ आया था और देखते ही देखते उसने सूरत नगर वालों को अपना गिरविदा बना लिया था। मेरी तो अकल में नहीं आ रहा कि वहाँ ऐसा कौन सा शख्स उसका दुश्मन हो सकता है। मैंने इसकी जहनी उलझन पर तवज्जो दिए बगैर खुद कलामी के से अंदाज में कहा, वो मलंग फरवरी से सूरत नगर में मौजूद था और अब अगस्त ख़त्म होने वाला है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मलंग बाबा ने मौसम बरसात का मुकाबला किस तरह किया होगा? जी, उसने मुतज़ब्ज़ब नज़रों से मुझे देखा। मैं समझा नहीं मलिक साहब, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। वस्त जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाता है और आजकल भादों का पहला हफ्ता चल रहा है। सावन भादो बरसात के महीने हैं और इस साल तो बरसात भी खूब झूम कर आई है। देख लो, इस वक्त भी बाहर धुआंधार बारिश हो रही है। उसने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और फिर इजाफा करते हुए कहा, मैंने देखा तो नहीं, मगर सुनने में यही आया है कि मलक बाबा 24 घंटे पीपल के दरख्त के नीचे बैठा रहता था। क्या वो छमछम बरसती बारिश में भी पीपल के पेड़ के नीचे धरना दिए बैठा रहता था? अगर ऐसा था तो इसके गीले लिबास का क्या हुआ होगा? भीगे हुए लिबास में इसकी बेबसी का आलम अकीदतमंदों से कैसे देखा जाता था, खुसूसन चौधरी वहीदुल्ला से। वो तो मलक बाबा का बहुत ही पहुंचा हुआ मुरीद था। अब ये तो कुदरती तौर पर मुमकिन नहीं ना कि हर तरफ बारिश हो और मलक बाबा सूखा ही बड़े इत्मीनान से पीपल के दरख्त के नीचे बैठा रहे। हाँ, वाकई ऐसा मुमकिन नहीं है, उमरदीन ने तायदी अंदाज में कहा। लेकिन मुझे ये मालूम है कि मलक बाबा बरसात से अपना बचाव किस तरह करता था। मुझे भी तो बताओ। मैं दिलचस्पी से उसकी तरफ देखने लगा। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मलिक साहब, आज सुबह हम चाय वकुआ पर मौजूद थे। आपने देखा होगा पीपल के पेड़ से चंद गज आगे बेरी वाला खूह है और इस खूह के साथ ही एक अच्छा कमरा बना हुआ है, नीची छत वाला। ये छोटा सा कमरा खिड़की दरवाजे से आज़ाद है। हाँ, मैंने वो कमरा देखा था। इसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं बोल उठा, इससे आगे खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मेरी समझ में नहीं आया था कि वो कमरा किस मकसद के लिए तामीर किया गया था। किसी ज़माने में वो कमरा सूरत नगर में एक मज़ारे के इस्तेमाल में था, उमरदीन ने बताया, लेकिन पिछले कुछ अरसे से वो यूं ही
متروک پڑا ہوا ہے۔ برسات کے وقت ملنگ بابا میری معلومات کے مطابق اسی کمرے میں پناہ لیا کرتا تھا۔ میں نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ عمر دین، لگتا ہے کہ تم صورت نگر کے حالات سے اچھی خاصی واقفیت رکھتے ہو۔ بس جناب، ایسی خبریں تو خود بخود ادھر ادھر سفر کرتی رہتی ہیں، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، عمر دین، تمہارے خیال میں ملنگ بابا کی جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اس سلسلے میں ذہن کو چاروں طرف دوڑایا ہے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن اس سوال کا جواب تلاش نہیں کر سکا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی جرأت کا مظاہرہ کس نے کیا ہے، جبکہ گاؤں کے چودھری صاحب بھی ملنگ کے عقیدت مندوں میں شامل تھے، بلکہ سب سے آگے تھے۔ آپ یقین کریں جناب، چودھری وحید اللہ ملنگ بابا کا بڑا احترام کرتا تھا۔ اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہو چکا ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں چودھری وحید اللہ سے ایک بھرپور ملاقات کر کے آیا ہوں، وہ ملنگ بابا کا کسی معاملے میں بہت احسان مند ہے۔ کس معاملے میں؟ عمر دین نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ اس نے کوئی واضح بات تو نہیں کی، بس اتنا کہا تھا کہ ملنگ بابا کا مجھ پر ایک اتنا بڑا احسان ہے کہ میں ساری زندگی نہیں بھلا سکوں گا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ ایسا کون سا احسان ہے چودھری صاحب؟ اس سے پہلے کہ وہ میرے سوال کا جواب دیتا، ایک ملازم ناشتے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا تھا اور ہماری بات ادھوری رہ گئی۔ منظور نامی وہ ملازم جب وہاں سے رخصت ہوا تو ہم دوسری باتوں میں لگ گئے تھے، پھر میں چودھری سے ملنگ بابا کے اس عظیم احسان کے بارے میں پوچھ نہ سکا۔ میرا دھیان ایک خاص واقعے کی طرف جا رہا ہے جناب، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ میرا دھیان ایک خاص واقعے کی طرف جا رہا ہے جناب، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، کیا اس واقعے کا تعلق ملنگ بابا کے احسان عظیم سے ہے؟ جی ہاں، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تفصیلات کیا ہیں؟ میں ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بتانے لگا، چودھری وحید اللہ کی عمر اس وقت 55 کے قریب ہے۔ اس کی شادی کو لگ بھگ 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ان کی اولاد پیدا نہیں ہو سکی تھی۔ ابھی تک پیدا نہیں ہو سکی تھی؟ کیا مطلب؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ بات تو میرے علم میں تھی کہ چودھری وحید اللہ بے اولاد تھا، لیکن کانسٹیبل عمر دین نے اپنے بیان میں ابھی تک کے جو الفاظ استعمال کیے تھے، اس سے میں چونک اٹھا۔ چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ عمر دین کوئی سنسنی خیز انکشاف کرنے جا رہا تھا۔ میں وہی تو بتانے والا تھا جناب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں بولا۔ ابھی تک سے میری مراد یہ تھی کہ اب چودھری کے باپ بننے کے آثار پیدا ہو چکے ہیں۔ چودھری کی بیوی فردوس بیگم پچھلے چند ماہ سے امید سے ہے، اور یہ سب کچھ ملنگ بابا کے کرم سے ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ چودھری صاحب نے ملنگ بابا کے اسی احسان کا ذکر کیا ہوگا۔ عمر دین کے انکشاف نے میرے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ میں نے تیز آواز میں پوچھا، ملنگ بابا نے چودھرائن پر یہ کرم کس طرح کیا تھا؟ سننے میں آیا ہے کہ چودھری صاحب ملنگ بابا کے پاس اولاد کی دعا کرانے جایا کرتے تھے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں ملنگ بابا نے اشاروں میں چودھری کو کیسے سمجھایا کہ وہ چودھرائن پر خصوصی دم کرے گا۔ چودھری نے درخواست کی کہ ملنگ بابا حویلی میں آ کر فردوس بیگم پر دم کر دیں۔ ملنگ بابا نے اپنے سب سے چہیتے عقیدت مند کی یہ بات مان لی اور باقاعدہ 3 روز تک حویلی میں آ کر چودھرائن پر دم کرتا رہا تھا، جس کے نتیجے میں چودھرائن کا پاؤں بھاری ہو گیا۔ اب نئے سال کے پہلے مہینے میں چودھری وحید اللہ باپ بن جائے گا۔ تم تو چھپے رستم ہو عمر دین، بلکہ عالمی جاسوس ہو، جو اتنی اندر کی باتیں تمہیں پتہ ہیں۔ میں نے تعریفی نظر سے اسے دیکھا، پھر پوچھا، مجھے یقین ہے کہ تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ ملنگ بابا نے چودھری وحید کے سامنے چودھرائن پر دم کیا تھا یا تنہائی میں لے جا کر؟ دم تو ملنگ بابا نے تنہائی ہی میں کیا تھا جناب، اس نے بتایا۔ وہ 3 دن تک 1 گھنٹے کے لیے چودھرائن کو لے جا کر ایک کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ دم سے فارغ ہونے کے بعد کمرہ کھول دیا جاتا۔ چوتھے روز ملنگ بابا نے اشاروں میں چودھری کو بتایا کہ اس نے اپنی طرف سے کام پکا کر دیا ہے، جلد ہی چودھرائن اسے خوشخبری سنائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ لمحے بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ 1 ماہ کے بعد چودھرائن نے چودھری وحید کو واقعی خوشخبری سنا دی۔
चौधराइन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और चौधरी का भी यही हाल था। आप खुद सोचें जनाब, मलंग बाबा ने चौधरी का कितना बड़ा काम किया था। चौधरी उसका जितना भी एहसान माने कम है। मैं तुमसे थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा उमरदीन, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मलंग बाबा ने चौधरी का नहीं बल्कि चौधराइन का काम किया था। लेकिन तुम मुझे एक बात तो बताओ। कौन सी बात मलिक साहब? वो सवाली अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने सनसनाते हुए लहजे में सवाल किया। उमरदीन, क्या तुम उस वक्त कमरे के अंदर मौजूद थे जब मलंग बाबा चौधराइन पर दम वगैरह कर रहा था? नहीं जनाब, ये भला कैसे हो सकता है? वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मलंग बाबा ने तो चौधरी साहब को भी कमरे में आने की इजाज़त नहीं दी थी। मैं भला वहाँ कैसे घुस सकता था? तुमने जितनी तफसील से ये वाक़या सुनाया है, इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने पेश आया था। तुम्हारी मालूमात का ज़रिया क्या है उमरदीन? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। मुझे ये सारी बातें रज़िया ने बताई हैं जनाब, उसने जवाब दिया। रज़िया? ये कौन है? बेसाख्ता मेरी ज़बान से निकला। रज़िया मेरी बीवी का नाम है मलिक साहब। लेकिन मेरी उलझन में इजाफा हो गया। तुम्हारी बीवी का इस वाक़ये से क्या ताल्लुक़? आप तो जानते हैं मलिक साहब, वो कदरे शर्मिंदगी से बोला। ये औरतें हर वाक़ये के साथ कोई ना कोई ताल्लुक़ निकाल ही लेती हैं। मलंग बाबा की मकबूलियत और करामात के बारे में ज़्यादातर बातें मुझे रज़िया ही ने बताई थीं। करामात? यानी कि चौधराइन के उम्मीद से होने वाला मामला? मैंने टटोलती हुई नज़र से उसे देखा। जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिला दी। लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ सका हूँ कि तुम्हारी बीवी रज़िया और मलंग बाबा के मामले में क्या रिश्ता नाता है। उमरदीन के इंकिशाफ ने मुझे बेचैन कर दिया था। वो वजाहत करते हुए बोला। मलिक साहब, शायद आपको मालूम नहीं कि मेरी 3 बेटियां हैं। तीनों ही एक से बढ़कर एक समझदार और ज़हीन हैं। मैं अपनी तीनों बच्चियों से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। रज़िया भी इन्हें बहुत चाहती है, लेकिन इसके साथ ही उसके दिल में बेटे की भी ख्वाहिश है। वो तजुर्बेकार और बड़ी बूढ़ियों से बेटा पैदा करने के बारे में मुख्तलिफ तरीके और टोटके पूछती रहती है। वो मलंग बाबा के बारे में काफ़ी रिसर्च कर चुकी है और जब से चौधराइन के यहाँ औलाद की उम्मीद जागी है, रज़िया का इसरार बढ़ गया है कि हम मलंग बाबा से इस सिलसिले में बात करें। मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही कता कलामी करते हुए कहा, यानी तुम्हारा मतलब है कि रज़िया औलाद नरीना पैदा करने के लिए मलंग बाबा का 3 रोज़ा दम कोर्स करना चाहती है? जनाब, इसकी ख्वाहिश तो यही थी, वो गहरी संजीदगी से बोला। तो क्या तुम इस सिलसिले में रज़िया को मलंग पापा के पास लेकर गए थे? नहीं, इसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। सच्ची बात तो यह है कि मलिक साहब के इस काम के लिए मेरा दिल ही नहीं माना और अब तो खैर ये मुमकिन ही नहीं रहा। मलंग बाबा इस जहाँ से उस जहाँ में मुंतकिल हो चुके हैं। मुंतकिल हो नहीं चुके उमरदीन, बल्कि इन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मलंग बाबा तभी मौत नहीं मरा, बल्कि इसे कत्ल किया गया है और इम्कान इस बात का है कि ये किसी शौहर का कारनामा है। तुम मेरा इशारा समझ रहे हो ना? ये बच्चा देने वाले मलंग बाबा शौहरों की नज़रों में बड़े ज़ोर से खटकते हैं। आपका इशारा चौधरी वहीदुल्ला की तरफ तो नहीं? वो तशवीश भरे लहजे में बोला। चौधरी वहीदुल्ला का मामला अभी ज़ेर गौर है, मैंने गोलमोल जवाब दिया। इसके अलावा भी मैं उन शौहरों को चेक करने का इरादा रखता हूँ जिन्होंने मलंग बाबा से अपनी बीवी का कोई खुफिया इलाज कराया हो। मलिक साहब, आप पीरों फकीरों और मलंग टाइप लोगों के इतना खिलाफ क्यों हैं? उमरदीन ने गहरी संजीदगी से पूछा। देखो उमरदीन, मैंने गंभीर अंदाज में कहा, सच्चे पीर फकीर और मलंग वगैरह अल्लाह के दोस्त होते हैं, यानी कि वलीउल्लाह। मैं औलिया कराम और उलमाए दीन के कभी खिलाफ नहीं रहा, बल्कि दिल से इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, क्योंकि ये दुनिया इन्हीं अल्लाह वालों के दम कदम से चल रही है। मैं सिर्फ इन लोगों के खिलाफ हूँ जो बुजुर्गी के लिबादे में किसी और ही मिशन पर होते हैं। मासूम और सादा लोग ऐसे यारों के हुलिये और वज़े कते से धोखा खाकर इन्हें कोई पहुंचा हुआ बाबा समझने लगते हैं। वो लोग अपने अकीदतमंदों की इसी कमज़ोरी से खेल कर अपना उल्लू और बटेर सीधा करते रहते हैं। मेरे तजुर्बे में ऐसे दर्जनों केस हैं। मैंने बहुत से डब्बा पीरों को तो केफर किरदार तक भी पहुंचाया है।
آپ کے خیال میں مقتول ملنگ بابا اصلی پیر تھا یا کوئی ڈھونگی؟ عمر تین نے تو ٹوک انداز میں سوال کیا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، ابھی تک میں ملنگ بابا کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکا ہوں۔ آج صبح ہی تو میرا اس سے بلکہ اس کی لاش سے تعارف ہوا ہے اور آہستہ آہستہ واقعات و حالات کھل کر سامنے آنے لگے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک آدھ روز میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد میں کوئی یقینی بات کر سکوں گا۔ ہمارے درمیان ملنگ بابا کی ذات کے حوالے سے بات چیت جاری تھی کہ بارش رک گئی۔ پچھلے 1-1.5 گھنٹے سے بڑی کڑاکے دار بارش ہوئی تھی۔ عمر دین نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا خیال ہے ملک صاحب، میں کھوجی چاچا مبارک کو لانے کے لیے روانہ ہو جاؤں؟ نہیں عمر دین، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، میں نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ اس بارش نے تو سارے کا سارا کھرا کھو کھاتے لگا دیا ہے۔ وہ تائیدی نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو ملنگ بابا کا آخری دیدار میری آنکھوں کے سامنے تازہ ہو گیا۔ وہ اپنے حلیے اور وضع قطع سے مجھے جیسا نظر آتا تھا اس کی عمر اس حال سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ چہرے مہرے سے وہ مجھے زیادہ سے زیادہ 25 سال کا لگا تھا۔ سائیں، سادھو اور ملنگ بابا وغیرہ عموماً اتنی عمر کے دیکھنے میں نہیں آتے۔ اس کے خد و خال اور رنگ سے بھی یہی لگتا تھا کہ وہ کوئی روایتی سائیں بابا نہیں بلکہ مخصوص حالات نے اسے یہ رنگ اختیار کرنے پر مجبور کیا ہوگا۔ ایسے شخص کی اچانک موت بہت سے سنگین سوالات کو جنم دیتی ہے اور انہی متعدد سوالات میں ایک سنگین سوال چودھری وحید اللہ کی ذات کے حوالے سے بھی تھا۔ اس وقت میرا ذہن متضاد خیالات کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ عمر دین نے چودھرائن اور ملنگ بابا کی جس کرامات کا ذکر کیا تھا اس سے میرے ذہن میں لاتعداد شکوک و شبہات سر اٹھا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ چودھری گزشتہ 30 سال سے بے اولاد تھا اور ملنگ بابا نے چودھرائن پر کرشماتی دم کر کے ایک لازوال خوشی کا سامان پیدا کر دیا تھا اور ملنگ بابا کے لیے رات کا کھانا نہایت پابندی کے ساتھ حویلی سے جاتا تھا۔ ان حالات و واقعات میں ملنگ بابا کی موت کے حوالے سے سیدھا شک چودھری وحید کی طرف جاتا تھا، لیکن دوسری جانب چودھری کا کردار اس شک کو پلک جھپکتے میں زائل کر دیتا تھا۔ اگر کسی بھی سطح پر ملنگ کے قتل میں چودھری وحید کا ہاتھ شامل ہوتا تو وہ خاموشی سے اس کی لاش دبانے کو ترجیح دیتا، پولیس انکوائری کے چکر میں پڑنے کی حماقت نہ کرتا۔ حالات اس انداز میں الجھ کر رہ گئے تھے کہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آنے تک حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں انہی خیالات میں غرق تھا کہ میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ میں نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے بستر چھوڑ دیا۔ اس وقت رات کے 10 کا عمل ہوگا۔ میں نے اپنے تھانے کے عملے سے بڑے واضح الفاظ میں کہہ رکھا تھا کہ ایمرجنسی کی صورت میں رات کے کسی بھی پہر مجھے جگایا جا سکتا ہے۔ وہ موسم گرما کی ایک حبس زدہ رات تھی اور میں نے اپنے بستر کو کوارٹر کے صحن میں لگا رکھا تھا۔ میری چھٹی حس چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہی تھی کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ میں نے تیسری دستک مکمل ہونے پر دروازہ کھول دیا۔ میری نگاہ فرید خان کے چہرے سے ٹکرائی۔ فرید خان شبینہ ڈیوٹی والا ایک کانسٹیبل تھا۔ ان لمحات میں وہ خاصا سنجیدہ اور متفکر نظر آ رہا تھا۔ میں نے استفسار کیا، فرید خان، خیریت تو ہے؟ تم اس وقت؟ ملک صاحب، 2 بندے آپ سے ملنے آئے ہیں، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ کون ہیں وہ دونوں بندے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، اور اس وقت انہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ جناب، ان کا تعلق سرکاری اسپتال سے ہے، فرید خان نے بتایا۔ وہ کوئی اہم خبر لے کر آئے ہیں اور فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اہم خبر اور فوری ملاقات کے معاملے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے آج صبح کانسٹیبل عمر دین کی نگرانی میں ملنگ بابا کی لاش کو پوسٹ مارٹم کی غرض سے سرکاری اسپتال بھجوایا تھا۔ فطری انداز میں فوری طور پر میرا ذہن ملنگ بابا کے پوسٹ مارٹم کی طرف چلا گیا۔ میرے اندازے کے مطابق لاش اور پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کل دوپہر کے بعد ملنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس وقت اسپتال سے کسی کے مجھ سے آ کر ملنے کا ایک ہی مطلب تھا
کوئی سنسنی خیز انکشاف۔ میں نے احتیاط کے پیش نظر 3 منٹ کے اندر یونیفارم ضبطن کیا اور ٹھیک 5 منٹ بعد میں اپنے کمرے میں موجود تھا اور وہ دونوں میرے روبرو۔ رسمی الیکس الیک کے دوران ہی میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ وہ اندر باہر سے مجھے گھبرائے ہوئے دکھائی دیے۔ کیا بات ہے؟ اس وقت آپ لوگوں کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہمیں اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے، ان میں سے ایک نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ آپ کو اسی وقت ہمارے ساتھ اسپتال جانا ہوگا۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ اس ایمرجنسی کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اصل معاملہ تو کسی کو پتہ نہیں تھانے دار صاحب، ان میں سے دوسرے نے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے ایڈمنسٹریٹر صاحب اور میڈیکل آفیسر میں خفیہ میٹنگ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ایڈمنسٹریٹر صاحب نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میرے اندر سر اٹھانے والے تجسس نے پوچھا، کیا یہ معاملہ اس ملنگ بابا سے متعلق ہے جس کی لاش کو آج صبح میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوایا تھا؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن اس سلسلے میں تفصیلات کیا ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ دونوں اتنی بڑی اور پراسرار خبر لے کر آئے تھے کہ میرے تن بدن میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ میں نے کانسٹیبل فرید خان کو اپنے ساتھ لیا اور اسی وقت اسپتال سے آنے والوں کے ہمراہ ٹانگے پر سوار ہو کر تھانے سے روانہ ہو گیا۔ ٹھیک آدھا گھنٹے کے بعد میں اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر اور میڈیکل لیگل آفیسر کے ساتھ ایک کمرے میں موجود تھا۔ اس کمرے میں ہم تینوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ رسمی الیکس الیک کے بعد ایڈمنسٹریٹر نے مجھ سے کہا، سوری ملک صاحب، آپ نے صبح جس ملنگ کی لاش بھیجی تھی اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا۔ پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا؟ میں اچھل پڑا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میڈیکل لیگل آفیسر وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ اچھی طرح جانتے ہیں پوسٹ مارٹم صرف ڈیڈ باڈیز کا کیا جاتا ہے۔ تو میری حیرت دو چند ہو گئی۔ جناب، اس ملنگ بابا کی موت واقع نہیں ہوئی، ایڈمنسٹریٹر نے کہا۔ اس کے ماہرانہ معائنے سے پتہ چلا ہے کہ وہ زہریلی خوراک کے زیر اثر گہری بے ہوشی میں چلا گیا تھا۔ اس کے جسم کو دیکھ کر تو بظاہر ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ میں ہکا بکا باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھنے لگا۔ میڈیکل لیگل آفیسر تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بولا، ہمارے پاس جو ڈیڈ باڈیز لائی جاتی ہیں ان کا پوسٹ مارٹم شروع کرنے سے پہلے ہم چند ایک حساس نوعیت کے ٹیسٹ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ وہ شخص 101% زندوں میں شمار کیے جانے کے قابل نہیں۔ ایسے ہی ایک ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ ملنگ بابا میں زندگی کی رمق باقی ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز انکشاف تھا۔ اس انکشاف کے بعد میں نے پوسٹ مارٹم کے عمل کو شروع ہونے سے پہلے ہی رکوا دیا اور متعلقہ عملے کو فوری ہدایت کی کہ وہ ملنگ بابا کو گہری بے ہوشی سے عالم ہوش میں لانے کی سرتوڑ کوششیں شروع کر دیں۔ ان کوششوں کا کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوا؟ میڈیکل لیگل آفیسر کے خاموش ہوتے ہی میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں، ہم نے ملنگ بابا کے معدے کو زہریلی خوراک سے پاک کر دیا ہے۔ اس زہر نے خون میں شامل ہو کر جو کارنامے دکھائے ہیں ان کے تاثرات کو زائل کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ملنگ بابا خطرے کے زون سے تو باہر نکل آیا ہے مگر ابھی حواس میں نہیں آ سکا۔ وہ گہری نیند میں ہے۔ امید ہے کل صبح یا پھر دوپہر تک وہ مکمل ہوش و حواس میں آ جائے گا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر بولا، اس کی بے ہوشی اور گہری نیند میں ان ادویہ کا بھی ہاتھ ہے جو زہر کے تریاک کے طور پر ملنگ بابا کے جسم میں انجیکٹ کی گئی ہیں۔ کیا میں ابھی ملنگ بابا کو دیکھ سکتا ہوں؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ کیوں نہیں ملک صاحب؟ ایڈمنسٹریٹر تعاون آمیز لہجے میں جلدی سے بولا، ملنگ بابا آپ کا کیس ہے، آپ کو ملاقات کرنے سے روکا تو نہیں جا سکتا نا؟ ویسے وہ لمحاتی توقف کے بعد بولا، کیا آپ کو ملنگ بابا کے زندہ بچ جانے والی کی خوشی نہیں ہوئی؟ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے جناب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ملنگ بابا کے زندہ بچ جانے سے تو یہ کیس حل کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔
اب تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کوئی خاص نہیں، میں نے گول مول جواب دیا۔ آخر آپ پولیس والے ہیں نا؟ ایڈمنسٹریٹر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شکایتی لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہم سے ایک ایک بات کریت کریت کر پوچھ لیں گے، اور جب ہم آپ کی تفتیش سے متعلق کوئی سوال کریں تو بڑا ہی ڈپلومیٹک جواب ملتا ہے کہ نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں جناب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ حقیقت ہے کہ ملک بابا کی زہر خوانی کے سلسلے میں ابھی تک میں کوئی سراغ یا سرا تلاش نہیں کر سکا۔ آپ بادشاہ ہیں ملک صاحب، جیسے آپ کی مرضی، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا۔ آئے میں آپ کو ملک بابا کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے بحث کا کوئی نیا در کھولنے کے بجائے خاموشی اختیار کی اور ان دونوں اصحاب کے ہمراہ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں ملک بابا کو انڈر ایمرجنسی ٹریٹمنٹ میں رکھا گیا تھا۔ وہ اسپتال کے بستر پر چت لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند اور بدن ساکت تھا۔ ایک بازو کی نس میں گلوکوز کی ڈرپ لگی ہوئی تھی، کچھ دوسرے میڈیکل آلات و نلکیاں بھی اس کے جسم پر نظر آتی تھیں۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر زندگی کے آثار نظر تو آتے تھے، تاہم وہ بات چیت اور استفسار کی منازل سے سینکڑوں میل دور تھا۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولی تو وہ بڑی دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ خوشی اور اطمینان کی بات یہ تھی کہ ملک بابا زندہ تھا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اگر مکمل طور پر ہوش میں آنے کے بعد اس کی زبان سے سنسنی خیز انکشافات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ میں لگ بھگ 15 منٹ تک بے ہوش پڑے ملک بابا کو تنقیدی نظروں سے دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر کا دعویٰ تھا کہ کل صبح یا زیادہ سے زیادہ دوپہر تک وہ ہوش میں آ جائے گا، لہذا اس کے ہوش میں آنے تک انتظار کرنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اس صورتحال کی روشنی میں ملنگ کا بیان کل سے پیر تک متوقع تھا۔ میں اس کا بیان لے لیتا تو پھر تفتیش کا کوئی رخ متعین کیا جا سکتا تھا۔ اندھیرے میں خواہ ٹامک ٹوئیاں مارنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں ایڈمنسٹریٹر اور میڈیکو لیگل آفیسر کے ہمراہ ایک مرتبہ پھر ایڈمنسٹریٹر کے کمرے میں آ گیا اور ایڈمنسٹریٹر نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے باری باری ان دونوں کے چہرے کا بغور جائزہ لیا اور پھر گمبھیر انداز میں کہا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ملک بابا زہر خوانی کے باوجود آئندہ زندہ سلامت ہے۔ میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ درخواست نہیں جناب، آپ حکم کریں، ایڈمنسٹریٹر بڑی رسان سے بولا۔ ہم تو ہر وقت قانون سے تعاون کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جیسا کہ اس عمر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، ملک بابا کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت موت کے گھاٹ اتارنے کی سنگین کوشش کی گئی تھی۔ یہ تو ملنگ کی خوش قسمتی اور آپ لوگوں کی۔ ملنگ بابا کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت موت کے گھاٹ اتارنے کی سنگین کوشش کی گئی تھی۔ یہ تو ملنگ بابا کی خوش قسمتی اور آپ لوگوں کی کارکردگی ہے کہ وہ زندہ بچ گیا۔ جس کسی نے بھی ملنگ کو زہر دیا ہے وہ اس کا خطرناک دشمن ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کل دوپہر تک، یعنی جب تک آپ ملنگ حلفیہ بیان دینے کے قابل نہیں ہو جاتا، اس کے زندہ بچ جانے کے بارے میں اس کے دشمن کو کوئی خبر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس خیال سے مطمئن رہے گا کہ ملنگ کا قصہ پاک ہو چکا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایڈمنسٹریٹر نے سوال کیا۔ اس سے یہ ہوگا کہ قاتل اپنے کارنامے پر خوش اور پرسکون رہے گا، میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن اگر وہ یہ جان لیتا ہے کہ ملنگ بابا پر اس کا وار کھالی گیا ہے تو راز کھل جانے کے ڈر سے وہ دوبارہ ملنگ بابا کی جان لینے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اسپتال کے اندر ملنگ بابا کڑی نگرانی میں ہے ملک صاحب، ایڈمنسٹریٹر نے فخریہ لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں اس کا دشمن یہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ میں اسپتال کے عملے کو چوکس کر دیتا ہوں، آپ اسپتال کی طرف سے تو بالکل بے فکر ہو جائیں۔ مجھے آپ کے اسپتال اور یہاں کے حفاظتی انتظامات پر پورا بھروسہ ہے جناب، میں نے ایڈمنسٹریٹر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں آخر حرج ہی کیا ہے؟
فرض کریں اگر ملنگ بابا کا قاتل کوئی بارسوخ اور طاقتور انسان ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ملنگ کسی نوعیت کا کوئی بیان دینے کی پوزیشن میں آئے۔ وہ ملنگ کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی اور خطرناک حربہ بھی آزما سکتا ہے۔ ملک صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میڈیکل لیگل آفیسر نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ احتیاط اور رازداری اس معاملے میں نہایت ہی مفید ثابت ہوگی۔ ایڈمنسٹریٹر نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ ملنگ کو قتل کرنے میں کسی طاقتور شخصیت کا ہاتھ ہو؟ جب تک کوئی کیس حل نہیں ہو جاتا ہر بات کے امکانات بہرحال موجود رہتے ہیں، میں نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس کا جواب میں ہاں میں دوں گا۔ آپ کو کس بااختیار شک پر شک ہے؟ ایڈمنسٹریٹر کے لہجے میں تشویش شامل ہو گئی۔ میں ابھی تک اس سلسلے میں اپنے ذہن کو کلیئر نہیں کر پایا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ جیسے ہی میں کسی نتیجے پر پہنچوں گا یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریٹر نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا، آپ کے خیال میں ملنگ کے حوالے سے ہمیں کس نوعیت کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے؟ جب میں ان لوگوں کو کسی طاقتور شخصیت کے اس معاملے میں ملوث ہونے کے بارے میں بتا رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں صرف اور صرف چودھری وحید اللہ کا نام تھا۔ اگرچہ چودھری نے اپنے کردار اور رویے سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ ملنگ بابا کا سچا خیر خواہ ہے، ملنگ کے قتل کی کوشش میں اس کا ہاتھ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تاہم تفتیش کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ کبھی کسی صورتحال سے مطمئن نہ ہوں۔ شک کی عادت جلد یا بدیر بہت ساری سربستہ رازوں کو کھول کر رکھ دیتی ہے، لہٰذا میں چودھری کی ذات کو کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ایڈمنسٹریٹر کے سوال کے جواب میں نے کہا، اول تو یہ خبر اسپتال کی چار دیواری کے اندر قید رہنا چاہیے کہ ملنگ بابا موت کے جبڑوں سے نکل کر زندگی کی گود میں آ چکا ہے۔ دویم، اس کی بحالی صحت کی کوشش کی طرف سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ سویم، اگر کسی بھی طرح ملنگ کے زندہ بچ جانے کی خبر اسپتال سے باہر چلی جاتی ہے اور کوئی شخص اس کو دیکھنے اور اس کی خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے اسپتال کا رخ کرتا ہے تو کسی بھی قیمت پر ایسے شخص کو ملنگ بابا تک نہیں پہنچنے دینا۔ میں نے لمحاتی توقف کیا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں کل کسی وقت چکر لگاؤں گا، امید ہے اس وقت تک ملنگ بابا کو ہوش آ چکا ہوگا، پھر میں اس کا تفصیلی بیان قلم بند کر لوں گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، ایڈمنسٹریٹر نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہم آپ کی ہدایات پر پوری طرح عمل کریں گے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میں بے فکر ہو کر اٹھا اور باری باری ان سے مصافحہ کرنے کے بعد اسپتال سے نکل آیا۔ جب میں اور کانسٹیبل فرید خان اسپتال کے گیٹ سے باہر نکل رہے تھے تو اسی وقت گیٹ کے سامنے ایک سجا سجایا ٹانگا آ کر رکا۔ ٹانگے کی اگلی نشست پر میں چودھری وحید اللہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چودھری، اور وہ بھی رات کے 11 بجے اسپتال میں؟ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ کہیں چودھری کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہو گئی۔ میری معلومات کے مطابق وہ دل کا مریض تھا، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے اپنے خیال کی تردید کرنا پڑی۔ وہ بیمار نہیں بلکہ اچھا خاصا لگ رہا تھا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ بڑے چاقو چوبند انداز میں ٹانگے سے اترا اور میری جانب قدم بڑھانے لگا۔ کوچوان کے علاوہ ایک اور باڈی گارڈ ٹائپ دشکرا بھی چودھری کے ساتھ آیا تھا۔ وہ چودھری کی تقلید میں اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ روبرو پہنچ کر ہم دونوں نے حیرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر سوال میں پہل میں نے کی، چودھری صاحب خیریت تو ہے؟ آپ آدھی رات کو اسپتال میں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں میرے ذہن میں فوری طور پر یہی شک ابھرا تھا کہ کسی طرح چودھری کو ملنگ بابا کے زندہ بچ جانے کی اطلاع مل گئی ہے اور وہ اس کی خبر لینے دوڑا دوڑا اسپتال پہنچا ہے، لیکن اس کے جواب نے ایک نئی سچویشن پیدا کر دی۔ میں آپ سے ملنے تھانے گیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہاں پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ اسپتال سے 2 بندے آپ کو کسی ایمرجنسی میں بلانے آئے تھے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ ادھر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اسپتال میں سب خیریت تو ہے نا؟ اس کے استفسار میں بڑی کرید تھی۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، آپ کے خیال میں یہاں اسپتال میں کس قسم کی گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ سوال کرنے کے دوران میں
मैं मुसलसल चौधरी की आंखों में देख रहा था। वो लुकना ज़दा अंदाज में बोला, मेरा मतलब है कि आप अगर इतनी रात को यहाँ आए हैं तो कोई ख़ास बात ही होगी ना। ख़ास बात और गड़बड़ में बहुत फ़र्क होता है चौधरी साहब, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में घूरते हुए कहा। मुझे तो अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने मलंग बाबा के पोस्टमार्टम के हवाले से एक अहम मशवरे करने के लिए यहाँ बुलाया था। क्या हुआ? पोस्टमार्टम के सिलसिले में कैसा मशवरा करना था? वो मतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखते हुए बोला। इसका अंदाज लम्हा ब लम्हा मेरे शक में इजाफा कर रहा था। मैंने इसे चक्कर देने के लिए एक फ़र्ज़ी और गैर मुतालिक बात कहती। यह आइडिया फौरी तौर पर मेरे जहन में आया था। चौधरी साहब, बात दरअसल यह है कि मेडिको लीगल ऑफिसर को पता चल गया है कि मलंग बाबा के मैदे में जो जहर पहुंचा है वो किसी मीठे खाने के ज़रिए दिया गया है। मैंने लम्हे भर के लिए रुककर उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया और वहाँ मुझे एक तूफ़ान सा उमड़ता दिखाई दिया जो उसके अंदरूनी जज्बात और हिजान की अक्कासी करता था। अपनी बात मुकम्मल करते हुए मैंने से पूछ लिया, अब आप फरमाएं कि आधी रात को मुझसे मिलने के लिए थाने क्यों गए थे, जबकि आप तो दिल के मरीज़ भी हैं। मैं तवक्को कर रहा था कि वो इस सिलसिले में कोई लंगड़ी तावील पेश करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस वक्त मेरी हैरत की तो कोई इंतहा न रही जब इसने मेरे सवाल को सुना अनसुना करते हुए इज़्तिरारी अंदाज में कहा, इसका मतलब है कि रमज़ू का शक बिल्कुल दुरुस्त है। रमज़ू का शक? मैं उलझनज़दा नज़र से चौधरी को देखने लगा। नहीं, मैं जिस मकसद से यहाँ आया था वो तो पूरा हो चुका, मैंने ज़ुमाइनी अंदाज में कहा और फिर पूछा, आपको कोई काम है यहाँ? बिल्कुल नहीं जनाब, उसने पूरी कतईयत से नफ़ी में गर्दन हिलाई। मुझे तो सिर्फ आपसे काम है जनाब, आप ही को ढूंढता हुआ मैं थाने से यहाँ पहुँचा हूँ। वो लम्हे भर को सांस संवार करने के लिए थमा, फिर टांगे की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला, आप आए मेरे साथ, हमें फ़ौरन सूरत नगर पहुँचना है। मेरा ख्याल है कि मैंने मलंग बाबा के कातिल का सुराग लगा लिया है। चौधरी वहीदुल्ला को अभी तक ये मालूम नहीं था कि मलंग बाबा मौत के जबड़ों में से जिंदा सलामत निकल आया है, इसीलिए वो इसके कातिल का तस्करा कर रहा था। ताहम पिछले 5 मिनट में इसने जो बेरब्त गुफ्तगू की और वो पे दर पे संगीन इंकिशाफात की हैसियत रखती थी। मैं इसके साथ चलते हुए टांगे पर सवार हो गया। हम दोनों टांगे की अगली नशिस्त पर बैठे, जबकि कांस्टेबल फरीद खान चौधरी के बॉडीगार्ड के साथ अकबी नशिस्त पर मौजूद था। कोचवान ने जैसे ही टांगे को हरकत दी, मैं चौधरी की तरफ मुतवज्जा हो गया। चौधरी साहब, अभी अभी आपने जो सनसनीखेज बातें की हैं वो मेरी अकल में ठीक तरह से बैठ नहीं सकी हैं। मैंने ठहरे हुए अंदाज में पूछना शुरू किया, रमज़ू का कौन सा शक दुरुस्त निकला है और आपने मलंग बाबा के कातिल की हैसियत से किस शख्स का सुराग लगाया है? वैसे एक बात थी कि चौधरी ने मुझसे मिलने के बाद अस्पताल का रुख न करके ये बात तो साबित करती थी कि वो मलंग बाबा के ज़िंदा बच जाने के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर वो मलंग बाबा की वजह से अस्पताल आया होता तो इसे देखे बगैर वो वापस जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, जिससे ये अमर भी पाया सबूत को पहुंच जाता था कि मलंग बाबा को जहर खानी में वो किसी भी हवाले से और किसी भी सतह पर मुलविस नहीं था। अब इस वाक़ये के बाद इसकी तरफ से मेरा दिल और जहन बिल्कुल साफ हो गया था। मलिक साहब, वो मुझसे मुखातिब होते हुए गहरी संजीदगी से बोला, रमज़ू ने मुझे बताया है कि नसीबा बीबी पिछले 3-4 दिन से मलंग बाबा के लिए मीठा बनाकर ले जाती रही है, और वो भी रात के खाने के बाद। मैंने, नसीबा बीबी? मैंने चौंके हुए लहजे में कहा, ये नसीबा कौन है? ये इधर ही सूरत नगर में अपने भाई के साथ रहती है, चौधरी ने बताया। इसका भाई गफूर अहमद सूरत नगर में कपड़े और जूते की दुकान करता है। नसीमा पहले ज़िला झंग के एक गांव जमालपुर में रहती थी। वो 2-3 साल से इधर सूरत नगर में आई हुई है। इसका दुनिया में और कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है। मैं, एक मिनट चौधरी साहब, मैंने एक मरतबा फिर कतई कलामी की, नसीबा के बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले आप ये बताइए कि रमज़ू ने आपको कब बताया कि नसीबा पिछले 3-4 दिन से मलंग बाबा को मीठा खाना पहुंचाती रही है, और वो भी रात के खाने के बाद? मेरी मालूमात के मुताबिक चौधरी वहीदुल्ला का वफादार मुलाजिम रमज़ान उर्फ रमज़ू आज अलग सुबह
ایمن آباد چلا گیا تھا اور اس کی واپسی کل دوپہر تک ہونے والی تھی۔ چودھری نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ ملنگ بابا کو پیش آنے والے حادثے کی خبر رمزو کے جانے کے بعد منظر عام پر آئی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ رمزو نے نصیبہ کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ چودھری کو پہلے سے پتہ تھی۔ وہ آج صبح مجھے بتانا بھول گیا تھا یا پھر دانستہ اس نے یہ معاملہ مجھ سے چھپایا تھا۔ ویسے تازہ ترین صورتحال کے پیش نظر زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ وہ مجھے بتانا بھول گیا ہوگا۔ چودھری نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب یہ بات رمزو نے تھوڑی دیر پہلے ہی تو مجھے بتائی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے؟ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، لیکن چودھری صاحب رمزو تو آج صبح سویرے ایمن آباد آپ کی چھوٹی ہمشیرہ زبیدہ بیگم کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ آپ نے بتایا تھا کہ وہ تو کل دوپہر میں واپس آئے گا۔ جی ہاں، میں نے آپ کو یہی بتایا تھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور میری الجھن دور کرتے ہوئے بولا، آنا تو اس کو کل ہی تھا، لیکن وہاں پہنچ کر اسے ایک ایسا ضروری کام یاد آ گیا جس کا تعلق صورت نگر سے ہے، لہٰذا اسے رات ہی میں واپس آنا پڑا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے لمحے بھر کو رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، جب وہ یہاں پہنچا تو میں نے اسے فوراً حویلی میں بلا لیا۔ ملنگ بابا کی افسوسناک موت کا ذکر ہوا تو اسی وقت رمزو نے نصیبہ بی بی اور اس کے میٹھے کھانے کے بارے میں بتایا۔ رمزو نے خود اسے اپنی آنکھوں سے ملنگ بابا تک کھانا پہنچاتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر کے مطابق ملنگ بابا کے معدے میں اترنے والا زہر میٹھے کھانے کے ذریعے پہنچا تھا۔ میں تو کہتا ہوں جناب، آپ اس نصیبہ بیوی کو گرفتار کر کے کڑی تفتیش سے گزاریں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ذرا پتہ تو چلے وہ میٹھے میٹھے کھانے لے کر ملنگ بابا کے پاس کیوں جاتی تھی۔ وہ ایک بار پھر رک کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اب اس کا سینہ کنٹرول میں آیا تو اس نے گمبھیر انداز میں بات مکمل کر دی، ملک صاحب مجھے رمزو کی زبانی جیسے ہی اس حقیقت کا پتہ چلا، میں ٹانگا پکڑ کر سیدھا آپ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے ملنگ بابا کے معاملے میں اپنی صحت اور بیماری کا بھی خیال نہیں کیا۔ آپ تھانے میں نہیں ملے تو میں اسپتال تک دوڑا چلا آیا، حالانکہ اگر میں چاہتا تو یہ بات آپ کو صبح بھی بتائی جا سکتی تھی، لیکن نہیں جناب۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ملنگ بابا کا قاتل جلد از جلد قانون کی گرفت میں آ جائے اور آپ اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیں۔ انشاءاللہ چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کی یہ خواہش بہت جلد پوری ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے تھوڑا وقفہ دیا اور پھر کہا، اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے میرے پاس ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے۔ خوشخبری؟ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیسی خوشخبری ملک صاحب؟ میں نے چودھری وحید اللہ کو ملنگ بابا کے زندہ بچ جانے کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاہم اس کا دماغ پڑھنے کے لیے میں نے جواب کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں چودھری صاحب، میرا اشارہ کس خوشخبری کی جانب ہے؟ ملک صاحب اس وقت جو حالات ہیں، وہ متعاملانہ انداز میں بولا، ان میں تو میرے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہوگی کہ آپ جلد از جلد ملنگ بابا کے قاتل کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق عدالت سے اسے قرار واقعی سزا دلوائیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے سسپینس کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، اس سے بھی بڑی خوشخبری۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے جناب؟ وہ حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بتا دوں؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہاں ہاں بتا دیں۔ ملنگ بابا زندہ ہے، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ذرا سنبھل کر چودھری صاحب، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ دل کے مریض ہیں۔ میں نے اس خوشخبری کو چودھری تک پہنچانے کے لیے دانستہ گفتگو کو مرحلہ وار طویل کیا تھا تاکہ چودھری کو اچانک کوئی شوق نہ لگے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آدھی رات کو ٹانگے میں سفر کرتے ہوئے شادی مرگ جیسی کیفیت اس پہ طاری ہو جائے، اور میں اپنی اس کوشش میں 101% کامیاب رہا تھا۔ چودھری وحید ملنگ بابا کے زندہ ہونے کا سن کر اچھلا تو ضرور تھا، تاہم اس کے دل کو کوئی خطرناک دھچکا نہیں لگا تھا۔ سرسراتی ہوئی آواز میں اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب کہیں آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں،
میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، میں ابھی اسپتال میں زندہ ملک بابا کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں چودھری کو اپنی اور اسپتال والوں کی کارکردگی کے بارے میں بتایا۔ یہ تفصیل سننے کے بعد وہ مچل اٹھا، ملک صاحب میں ابھی اور اسی وقت اسپتال جا کر ملک بابا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کام کے لیے تو آپ کو کل تک انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، وہ کیوں؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ اس لیے کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا ملک بابا کے معدے کو زہریلے اثرات سے پاک کر کے اس کی جان تو بچا لی گئی ہے، لیکن ابھی وہ گہری بے ہوشی میں ہے۔ ڈاکٹر بڑی توجہ اور احتیاط سے اس کا علاج کر رہے ہیں، کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں۔ مجھے بھی اسی لیے بلایا گیا تھا کہ یہ ایک پولیس کیس ہے، آپ کل صبح یا زیادہ سے زیادہ دوپہر تک انتظار کر لیں تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ ملک بابا کے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اسپتال جا کر ملک بابا کو دیکھنے کی ضد سے باز آ گیا۔ پھر تاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے تشکرانہ انداز میں بولا، اے مالک، تیرا لاکھ لاکھ احسان اور کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے میرے ملک بابا کو زندہ سلامت رکھا۔ ادھر چودھری کی بات ختم ہوئی، ادھر آسمان نے رونا شروع کر دیا۔ یہ بھادوں کا مخصوص انداز ہے کہ وہ دھوپ بھرے دن اور تاروں سے سجی رات کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ رات کا 1 بجا تھا۔ گھنٹہ بھر برسنے کے بعد بارش تھم چکی تھی۔ میں چند منٹ پہلے ہی تھانے پہنچا تھا اور میں اکیلا واپس نہیں آیا تھا۔ میرے ساتھ کانسٹیبل فرید خان کے علاوہ نصیبہ بی بی، اس کا بھائی غفور احمد اور چودھری کا وفادار ملازم رمضان عرف رمزو بھی تھا۔ چودھری وحید اللہ کو ہم نے اس کی حویلی باقی صورت نگر پہنچانے کے بعد تھانے کا رخ کیا تھا۔ دراصل صورت نگر میرے تھانے کی جنوبی سمت میں اور سرکاری اسپتال بالکل شمالی جنوب میں واقع تھا۔ اسپتال سے ہم سیدھے صورت نگر گئے تھے۔ چودھری کو حویلی پہنچانے کے بعد میں نے رمزو کی رہنمائی میں غفور احمد کے گھر پر چھاپا مار کر غفور، اس کی بہن نصیبہ کو اٹھا لیا تھا۔ رمزو کو میں نے اس لیے ساتھ رکھا تھا کہ اس کی موجودگی میں نصیبہ سے پوچھ گچھ کر سکوں۔ رمزو اس امر کا چشمدید گواہ تھا کہ نصیبہ رات میں چپکے ملک بابا کو سویٹ ڈش پہنچایا کرتی تھی۔ غفور احمد کی عمر لگ بھگ 55 سال رہی ہوگی۔ وہ شکل اور بات چیت سے ایک سیدھا سادہ اور معقول انسان نظر آتا تھا۔ وہ رات گئے خود کو اور اپنی بہن کو یوں تھانے لائے جانے پر خاصا برہم دکھائی دیتا تھا۔ میں دراصل صرف نصیبہ کو اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا، لیکن غفور بھی چلا آیا تھا۔ میں نے نصیبہ سے پوچھ گچھ شروع کرنے سے پہلے غفور سے کہا، چاچا تم ذرا باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، میں تھوڑی دیر بعد تمہیں اندر بلاتا ہوں۔ تھانے دار صاحب، پتہ نہیں آپ کو میری بہن پر کس قسم کا شک ہو گیا ہے، وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ آپ یقین کریں اس بیچاری نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ تو خود بڑی دکھوں کی ماری ہے، میرے پاس پڑی اپنی زندگی کے آخری دن پورے کر رہی ہے۔ اگر یہ ملک بابا کو کھانا وغیرہ کھلاتی رہی ہے تو اس میں خرابی کی کیا بات ہے؟ گاؤں کے اکثر لوگ ملک جی کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ جب میں نصیبہ اور غفور کو اپنے ساتھ لے کر آ رہا تھا تو وہاں کے گھر میں سویٹ ڈش کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ غفور بھی اسی کھانے کا حوالہ دے رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی نرمی سے کہا، دیکھو چاچا، ملک بابا زہریلا کھانا کھانے سے ہلاک ہوا ہے، لہٰذا مجھے تو اپنی تفتیش مکمل کرنا ہے۔ کل صبح سے شام بلکہ رات تک جن لوگوں نے بھی ملک بابا کو کھانے پینے کی کوئی شے دی ہے، میں ان سے ضرور پوچھ گچھ کروں گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر تمہاری بہن نے کچھ نہیں کیا تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بے فکر ہو کر برآمدے میں بیٹھو۔ وہ بادل ناخواستہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نصیبہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے درست لہجے میں کہا، شرافت سے سچ بولنے کا ارادہ ہے یا مجھے سختی پر مجبور کرو گی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار جی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ جب تم نے کچھ نہیں کیا تو پھر معافی کس چیز کے لیے مانگ رہی ہو؟ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا، اور یہ تمہارا رنگ کیوں اڑا اڑا سا ہے ہیں؟ نصیبہ بی بی کی عمر 50 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ عام سی شکل کی مالک ایک گھریلو عورت تھی۔
जब से मैं इससे मिला था मैंने इसके रवैये और अंदाज में एक अजीब सा खिंचाव, एक नामालूम सी हिचकिचाहट और एक शक में मुब्तला कर देने वाला गुरेज नोट किया था। ये तमाम तर कैफियत मुझे उसके बारे में संजीदगी से गौर करने की दावत देती थी। मेरे इस्तफसार के जवाब में उसने कहा, जनाब आप यकीन करें, मलक बाबा के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं। क्या तुम कल रात में मलक बाबा के लिए खाने की कोई मीठी शय लेकर पीपल के दरख्त तक गई थी? मैंने पूछा। वो हिचकिचाहट आमेज नज़र से कभी मुझे और कभी रमसू को देखने लगी। मैंने जल्दी से कहा, ये रमसू इस बात का गवाह है कि तुम वहाँ गई थी। उसने तुम्हें अपनी आंखों से मलक बाबा को खाने का बर्तन देते हुए देखा था, इसलिए झूठ बोलने का तो कोई फायदा नहीं। जी, वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए धीमे अंदाज में बोली, मैं वहाँ गई थी। क्या लेकर? मैंने इसे घूरना जारी रखा। बताओ, तुम वहाँ क्या लेकर गई थी? खीर थी मेरे पास। वो ना जाए मानदन न पाए रफ्तन ऐसी कैफियत में नजर आती थी। मलंग बाबा को खीर बहुत पसंद थी। बर्तन में खीर थी और खीर में जहर। मैंने जहर खंद लहजे में कहा, है ना? नहीं। उसने नफी में गर्दन हिलाई और सरासीमा नज़र से मुझे देखते हुए बोली, मम मैंने मलंग बाबा को जहर नहीं दिया। इसकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। आप चाहें तो मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें। इसकी मौत में? मैंने इसी के कहे हुए अल्फाज को तंजिया अंदाज में दोहराया। यानी मलक बाबा के लिए तुम्हारे दिल और ज़बान में इतना एहतराम भी नहीं कि इनकी मौत में कह सको? और हाँ, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली और कहा, नसीबा बीबी, ये बात अच्छी तरह जहन में बिठा लो कि कानून के सामने तुम्हें छोटी बड़ी कस्में खाने से काम नहीं चलना। यहाँ हर मामले को अपने अमल से और ठोस सबूत के साथ साबित करना पड़ता है। कुछ समझ में आया कि नहीं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। खौफज़दा नज़र से मुझे देखती चली गई। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मलंग के पोस्टमार्टम से पता चला है कि इसे किसी मीठे खाने में जहर मिलाकर खिलाया गया है। सच सच बता दो, हकीकत क्या है? तुम औरत ज़ात हो, मुझे सख्ती पर मजबूर ना करो। तुम पुलिस की कड़ी तफ्तीश के सामने टिक नहीं सकोगी। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मुजरिम की ज़बान खुलवाने के लिए हम क्या क्या तरीके इख्तियार करते हैं। अगर तुम अपनी बचत चाहती हो तो कानून के साथ ताउन करो। अगर मेरे साथ भरपूर ताउन करोगी तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें ख़ास रियायत दिलवाऊंगा। बसूरत दीगर तुम सीधी जेल जाओगी और ये भी हो सकता है कि अदालत तुम्हें फांसी की सज़ा दे दे। मेरी इस नफ्सियाती धमकी का इस पर खातिर खा असर हुआ। वह अचानक फट पड़ी, मगर बांदाज़े दिकर। इसने मेरी मिन्नत खुशामद की और ना ही कोई रियायत हासिल करने के लिए कोई इल्तिजा। एहतिजाजी लहजे में इसने कहा, थानेदार साहब, मुझे इस बात की कतन कोई परवाह नहीं कि अदालत इस जुर्म पर मुझे क्या सज़ा सुनाती है। मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने जो कुछ किया वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। वो ढोंगी मलंग इसी सलूक बल्कि इससे भी बुरे सलूक का मुस्तहिक था। मैंने तो इसे मौत के घाट उतार कर दुखों से निजात दिलाई है। ये गोया नसीबा के जुर्म का इकरार था। मैंने फ़िलहाल इसे ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि उस बदबख्त ने जिसे मौत के मुंह में धकेला था वो जिंदा सलामत था। मुझे इस स्टोरी से बड़ी दिलचस्पी थी जिसकी रूह से नसीबा ने ये ख़तरनाक कोशिश की थी, और ये दिलचस्प स्टोरी मैं नसीबा की ज़बान से सुनना चाहता था। मैंने रमज़ान उर्फ रमसू से कहा, तुम अपने गांव वापस जा सकते हो। अब यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत नहीं। चौधरी साहब से कहना कि काम हो गया है, बाकी बातें कल दिन में होंगी। मैंने लफ्ज़ काम पर खुसूसी जोर दिया था, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि नसीबा ने इकबाल जुर्म कर लिया है। इसने मुझे सलाम किया और कमरे से निकल गया। बाहर इसका टांगा मौजूद था, लिहाजा रात की इख्तितामी घड़ियों में रमसू को थाने से सूरत नगर तक सफ़र करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं था। इसके बाद मैंने नसीबा के भाई गफूर अहमद को अपने कमरे में बुला लिया ताकि बाकी की पूछताछ उसके सामने ही हो। एक मर्तबा फिर मैं नसीबा की तरफ मुतवज्जा हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में पूछा, तुम इस बात का इकरार करती हो कि मलंग बाबा को जहरीली खीर खिलाकर तुमने मौत के घाट उतारा है? हाँ, मैं इकरार करती हूँ, वो बड़ी बहादुरी से बोली। गफूर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और सरसराती हुई आवाज़ में बोला, नसीबा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने गफूर को इसी मकसद से
کمرے کے اندر بلا لیا تھا کہ وہ بھی اپنی بہن کے کارنامے سے واقف ہو جائے۔ بھائی غفور، یہ سچ ہے کہ ملنگ بابا کو میں نے ہی قتل کیا ہے، نصیبہ نے اٹل لہجے میں کہا۔ لیکن اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ غفور ہکا بکا رہ گیا تھا۔ غفور، میں نے تنبیہی لہجے میں اسے پکارا، تھانے دار تم ہو یا میں؟ جی، اب میں بالکل چپ رہوں گا، وہ فرما برداری سے بولا۔ چپ اختیار کرنا ہی تمہارے لیے مفید ہے غفور، میں نے ڈرانے والے انداز میں کہا، ورنہ شریک جرم ٹھہرا کر میں تمہیں بھی جیل بھجوا دوں گا۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے دوبارہ نصیبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، تم نے ملنگ بابا کو کیوں قتل کیا؟ وہ مردود اسی لائق تھا، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ میں نے سوال کیا، ملنگ نے تمہیں ایسا کون سا نقصان پہنچایا تھا جو تم اس کی جان کی دشمن بن گئی؟ نقصان؟ وہ تلخی سے بولی، کوئی ایک نقصان ہو تو بتاؤں، اس منحوس نے تو میری زندگی اجاڑ کر رکھ دی تھی۔ غفور نے بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھا اور دیکھتا چلا گیا۔ میں نے نصیبہ سے پوچھا، تفصیل سناؤ، میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ جناب، یہ بڑی لمبی کہانی ہے، وہ بھائی کی طرف سے نگاہ چراتے ہوئے بولی۔ میں لمبی چوڑی کہانیاں سننے کا عادی ہوں نصیبہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم غفور کی وجہ سے کچھ کہنے میں ہچکچا رہی ہو تو میں اسے باہر بھیج دیتا ہوں۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ بھائی غفور کے سامنے کوئی ہچکچاہٹ یا شرمندگی محسوس ہو۔ تو پھر شروع ہو جاؤ، میں پوری توجہ سے تمہاری بات سن رہا ہوں، میں نے کہا، اور وہ شروع ہو گئی۔ یہ کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے، جب نصیبہ لائل پور موجودہ فیصل آباد کے گاؤں صورت نگر میں آ کر آباد نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر اپنے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا گاؤں جمال پور ضلع جھنگ میں واقع تھا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی فرحت کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی کہ ایک روز سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ نصیبہ کو پتہ چلا کہ فرحت کو گاؤں کے ایک گبرو سے محبت ہو گئی ہے۔ شکیل نامی وہ لڑکا بھی فرحت کو بے پناہ چاہتا تھا۔ جلدی ان دونوں کی محبت کے چرچے پورے جمال پور میں پھیل گئے۔ شکیل بڑا سمجھدار اور لائق لڑکا تھا، لہذا نصیبہ کو فرحت کی محبت پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کو سلجھا ہوا شوہر ملے۔ نصیبہ بھی یہی چاہتی تھی کہ شکیل اور فرحت کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ دونوں گھروں کی جانب سے رشتے کی بات خاصی آگے بھی بڑھی، لیکن باقاعدہ منگنی سے پہلے ایک نیا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اور یہ طوفان جمیل کی وجہ سے آیا تھا۔ جمیل بھی جمال پور ہی کا رہنے والا تھا اور شکیل کا گہرا دوست بھی تھا۔ دونوں میں اتنی مضبوط یاری تھی کہ لوگ ان کی دوستی کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ گاؤں کا بچہ بچہ مانتا تھا کہ دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن شکیل اور جمیل کے تعلقات میں فرق نہیں آ سکتا۔ اور طوفان یہ اٹھا تھا کہ ان دونوں کے بیچ فرحت ایک آزمائش کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اچانک جمیل کو بھی فرحت سے افلاطونی محبت ہو گئی تھی۔ شکیل نے جمیل کو ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی بس ایک ہی ضد تھی کہ ہر قیمت پر اسے فرحت چاہیے، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ فرحت جمیل کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ مطلب یہ کہ جمیل اسے شکیل کے دوست کی حیثیت سے تو قبول تھا، لیکن وہ اس سے محبت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی محبت کا مرکز و محور صرف اور صرف شکیل ہی تھا۔ فرحت کی شکیل کے لیے دیوانگی کو دیکھ کر جمیل کو بہت غصہ آتا تھا۔ ایک روز اس نے شکایت بھرے انداز میں کہا، یار شکیل، تم دوستی کی خاطر میرا یہ چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے؟ یار جمیل، میں تو تمہاری خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، شکیل نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم کون سے چھوٹے کام کی بات کر رہے ہو؟ مجھے تمہاری جان کی نہیں، تمہاری محبوبت کی جان کی ضرورت ہے، جمیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود غرضانہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب یار؟ شکیل الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ مطلب بڑا واضح ہے شکیل، شاید تم جانتے بوجھتے ہوئے بھی سمجھنا نہیں چاہتے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں فرحت کو چاہتا ہوں، لیکن وہ تمہیں نہیں چاہتی، شکیل نے تو ٹوک انداز میں کہا، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر تم دوستی میں قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں قربانی دینے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں جمیل، میں تمہاری دوستی پر 10 فرحت نچھاور کر سکتا ہوں، شکیل جذباتی ہو گیا، لیکن میں دیکھ اور سمجھ رہا ہوں کہ میری یہ قربانی رائے گاہ جائے گی۔
فرد کے دل میں تمہارے لیے ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ قربانی اگر خدا کو حاضر و ناظر جان کر خلوص نیت سے کی جائے تو کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جمیل نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ گویا تم میری نیت پر شک کر رہے ہو۔ شکیل نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کبھی تمہاری نیت پر شک نہیں کیا شکیل، مجھے تمہاری دوستی پر ہمیشہ فخر رہا ہے، جمیل نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ فرد ہماری دوستی کے بیچ ایک دراڑ کی طرح پیدا ہو گئی ہے۔ اگر تم نے میرے جذبات کا احساس نہ کیا تو یہ دراڑ ایک روز اتنی بڑھ جائے گی۔ بس اس سے آگے اور کچھ مت کہنا۔ شکیل اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ میں تمہاری دوستی کی خاطر فرحت سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں، اب تو خوش ہونا۔ تم میرے سچے دوست ہو شکیل، جمیل نے فرط جذبات سے مغلوب لہجے میں کہا۔ فرحت سے دستبردار ہونے کے ساتھ تمہیں ایک اور کام بھی کرنا ہوگا۔ ہاں بولو، کون سا کام؟ شکیل سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ جمیل ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یہ حقیقت ہے کہ فرحت تمہیں بے انتہا چاہتی ہے اور مجھے ناپسند کرتی ہے۔ تم اسے اس بات کے لیے مجبور کرو گے کہ وہ تمہیں بھول کر مجھے چاہے۔ میں جانتا ہوں وہ تمہاری بات کو حرف آخر سمجھتی ہے۔ جمیل فرحت کے حصول کی ضد میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ محبت زبردستی کا سودا نہیں۔ ان لمحات میں وہ خود غرضی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، لیکن دوسری جانب ایک سچا دوست تھا، وہ دوستی کی معراج کو سمجھتا تھا۔ لمحاتی غور و فکر کے بعد اس نے کسی عظیم فاتح سے اعتماد کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے جمیل، تم بالکل مطمئن ہو جاؤ، میں فرحت کو ہر بات اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ شکیل نے اپنے دوست سے جو کہا تھا وہ آنے والے دنوں میں کر کے اور نبھا کے بھی دکھا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد فرحت اور جمیل کی شادی ہو گئی۔ ایک جانب اگر شکیل نے دوستی میں قربانی دی تھی تو دوسری طرف فرحت نے اپنی محبت میں قربانی دے کر ایک یادگار مثال قائم کر دی تھی۔ لیکن اس عظیم واقعے کا نتیجہ بڑا سنگین برآمد ہوا۔ شادی کے ایک ہفتے کے بعد فرحت کو بڑا خوفناک بخار چڑھا اور وہ 24 گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد چل بسی۔ فرحت کی محبت نے شکیل کا دماغ الٹ دیا اور وہ دیوانوں کی طرح پورے گاؤں میں چکراتا پھرنے لگا۔ پھر ایک روز وہ اچانک جمال پور سے غائب ہو گیا۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ نصیبہ کی تو جیسے دنیا ہی الٹ گئی تھی۔ اس کی زندگی فرحت کے گرد گھومتی تھی۔ جب زندگی کا مرکز اور محوری باقی نہ رہے تو کوئی کب تک مدار میں زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ بھی شدید بیمار پڑ گئی۔ جمال پور میں نصیبہ کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار نہیں تھا، لہذا غفور اسے اپنے ساتھ صورت نگر لے آیا۔ پچھلے 3 سال سے وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ حالات چاہے کیسے بھی انداز میں پیش آئے ہوں، لیکن وہ اپنی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار صرف اور صرف شکیل ہی کو سمجھتی تھی۔ جس انسان کا ہنستا مسکراتا چمن اجڑ جائے اور وہ دوسروں کی قربانی اور ایثار کو سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے جب کئی سال کے بعد نصیبہ نے شکیل کو ملنگ بابا کے روپ میں صورت نگر کے باہر پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا تو اسے اپنے انتقامی جذبات پر اختیار نہ رہا۔ شکیل نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی دیوانگی میں نگری نگری پھرتا ہوا اتفاق سے ایک ایسے گاؤں میں آ گیا ہے جہاں بسنے والے انسانوں میں سے ایک انسان کے دل میں اس کے لیے شدید نفرت ہے۔ اتنے عرصے میں شکیل کا رنگ روپ اور حلیہ بالکل بدل کر رہ گیا تھا، لیکن اس انداز میں بھی نصیبہ نے اسے پہچان لیا تھا۔ اگر شکیل کو اپنے ماحول اور گرد و نواح کا احساس ہوتا تو وہ بھی شاید نصیبہ کو پہچان لیتا، لیکن وہ ملنگ بننے کے بعد اپنے آپ سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ نصیبہ کی لائی ہوئی سویٹ ڈش بڑے مزے سے کھاتا رہا اور ایک روز نصیبہ نے اپنی منصوبہ بندی کے عین مطابق زہریلی کھیر اس کے معدے میں اتار دی۔ وہ شیطان میری فرحت کا قاتل تھا، نصیبہ نے اپنی بات کے اختتام پر جوش بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے اسے زہر دے کر ایک نیک کام کیا ہے۔ اگر وہ فرحت کو جمیل سے شادی کرنے پر مجبور نہ کرتا تو آج میری فرحت زندہ ہوتی۔ آپ اس جرم میں مجھے پھانسی بھی لگا دیں تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ میں بڑے سکون سے مروں گی کہ میں نے اپنی فرحت کا انتقام لے لیا ہے۔ تم زندہ رہو گی نصیبہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ تمہیں پھانسی نہیں دی جا رہی۔ جی کیا مطلب؟ وہ حیرت بھری بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ تم ملنگ بابا کی قاتل نہیں ہو۔ پھر اس شیطان کو کس نے مارا ہے؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ کسی نے بھی نہیں، میں نے کہا،
اور وہ شیطان نہیں بلکہ بہت عظیم انسان ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ ملنگ بابا کو ڈاکٹروں نے بچا لیا ہے اور وہ زندہ ہے۔ نصیبہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں نصیبہ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور آخر میں کہا، نصیبہ، جن لوگوں میں قربانی کا جذبہ ہوتا ہے وہ زندگی کے کسی محاذ پر شکست نہیں کھاتے۔ شکیل نے اپنی دوستی میں جو کچھ بھی کیا وہ بظاہر انتہائی بیہودہ اور غلط لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دوستی کے مفہوم سے اچھی طرح آگاہ تھا، اور تمہاری بیٹی فرحت بھی محبت کی حقانیت کا ادراک رکھتی تھی۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، اب وہ دونوں بڑی اچھی جگہ پر ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری فرحت اس دنیا میں خوش رہے تو ملنگ بابا کی طرف سے اپنا دل صاف کر لو۔ میں نے ملنگ بابا کے بارے میں جتنا کچھ سنا ہے اس سے میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ اس بندے سے بہت خوش ہے۔ جب ہی اس کی ذات پاک نے اس کی زبان اور دعا میں تاثیر پیدا کر دی ہے، قربانی کا صلہ خدا ہی دے سکتا ہے۔ نصیبہ اور اس کا بڑا بھائی آنکھیں پھاڑ کر اس طرح مجھے دیکھنے لگے جیسے میں کوئی تھانہ انچارج نہیں بلکہ کوئی دینی مبلغ ہوں۔